بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی پہلی ہی شروعات سے ہی الحمدللہ کائنات کا آغاز اور انجام پر گفتگو ہوئی۔ مسجد عباد الرحمن میں 5 دن کائنات کیسے شروع ہوئی، کائنات کا اختتام کیسے ہوگا، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات کے آغاز اور انجام کی گفتگو کے بعد نبیوں کا ذکر بیان کیا، تو میں نے اسی مناسبت سے میں نے بھی ارادہ کیا کہ پھر یہ سیریز چلتے رہے، تو الحمدللہ میں نے ارادہ کیا کہ انبیاء کا ذکر، تو الحمدللہ یہ نفوس قدسیہ، یہ بڑے نیک ہستیاں ہیں جن کے تذکرے سے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، الحمدللہ جن کے تذکرے سے ہمارے لیے زندگی میں سبق ملتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی سیریز، ظاہر بات ہے 5 دن کافی نہیں ہے، ایک دن بھی میں کوشش کر رہا ہوں، تقریباً 26 نبیوں کے بارے میں میں نے ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا جو قرآن اور صحیح حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں تو نام کے ساتھ 25 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ عزیر علیہ السلام نبی نہیں ہے، وہ ایک نیک انسان ہے، جیسے لقمان علیہ السلام ایک نیک انسان ہے، تاریخ میں ذوالقرنین ایک نیک انسان ہے، لیکن نبی نہیں ہے۔ ذوالقرنین نبی نہیں ہے، لقمان علیہ السلام کہتے ہیں احترام میں، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام بھی نبی نہیں ہے، لیکن کئی لوگ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ نبی ہیں، لیکن وہ اتنے نیک تھے کہ یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ تو انبیاء کے بارے میں قرآن و صحیح حدیث میں کافی نام آئے ہیں جو بعض آیتوں میں نہیں آئے، اگر قرآن میں نہیں آئے تو حدیث میں آئے۔ تو کل ملا کر میں نے آپ کے سامنے ارادہ کیا کہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں، تو میں نے تقریباً سوشل میڈیا میں فہرست بھیجائی تھی، تو میں اس لیے اس کا پرنٹ آؤٹ لا لیا ہوں تاکہ کوئی پوائنٹ نہ چھوٹ پائے، کیونکہ آج آخری دن ہے۔ پھر کل سے ہماری سیریز انشاءاللہ شروع ہوں گی 67 صحابہ کرام اور صحابیات، جو تقریباً آنے والے 10 دن تک چلتے رہے گی۔ اگر ایک دن بھی ہم 5 صحابہ یا 10 صحابہ لیتے، کوئی صحابی کی تفصیلات کچھ زیادہ ہے، کسی صحابی کے بارے میں تفصیلات ہمیں کم ملتی ہے، لیکن وہ ایک واقعہ بھی بہت ہی روح پرور ہوتا ہے، دلوں کو دہلا دینے والا ہوتا ہے، تو وہ بھی ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس واقعے سے کس کی زندگی بدل جائے۔ 2018 وہ کہہ دے بھائی میرے زندگی کا لائف چینجنگ جو ہے نا ایئر رہا ہوگا، ہو سکتا بن جائے کسی کے لیے، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک نبی، کوئی ایک واقعہ کسی انسان کو کہتا ہے چینج فار ایور، میں ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا فلاں ایک واقعے کے بعد، فلاں ایک انسیڈنٹ کے بعد۔ تو محرک کہتے ہیں اس کو، محرک یعنی کہ موٹیویشنل فیکٹر، یا اس کے لیے صحیح ورڈ ہے انسپریشن صحیح ورڈ ہے۔ موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ انبلٹ ہوتا ہے، وہ انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے، وہ اندر سے ہوتی ہے۔ انسپریشن جو ہوتا ہے وہ باہر کے ایفیکٹس لے کر آدمی جو چینج ہوتا ہے اس کو انسپریشن کہتے ہیں۔
موٹیویشن وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ہی خود ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سیلف آرگنائز ہو جاتا ہے, وہ سیلف ڈسپلن ہو جاتا ہے, وہ سیلف, اس کے لیے کہتے ہیں سیلف موٹیویٹ. انسپریشن کے لیے سیلف انسپائرڈ وہ استعمال نہیں ہوتا. تو بعد یہ چیزیں کیا ہوتی ہے, آدمی کے اندر بھی کچھ جذبہ ہوتا ہے لیکن وہ تلاش میں رہتا ہے کوئی آ کر اس کو بھڑکائے, اس شعلے کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو مکمل علم نہ ملے, کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں سارے نبیوں کے سارے قصے آپ کے سامنے رکھ دوں. دل تو چاہتا ہے کہ رکھوں میں, کل تو 12 بج گئے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے قصے گھیر نہیں سکا میں, کیونکہ قصے بتا دینا کافی نہیں, اس میں سے سبق لینا, اس میں میرے زندگی کے لیے کیا پوائنٹس ہے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں آج کل بڑے بڑے عجیب جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر کورسز ہو رہے ہیں, بہت سارے نان مسلم اور ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں, جا کر دیگر مذہبی کتابوں کی اور ان کی شخصیتوں کے کچھ چیزیں پڑھ کر انسپائر ہو جا رہے ہیں, اچھے پڑھے لکھے مسلمان, اور وہ ان کو دنیا کے اندر جو کامیاب ترین انسان جو دنیا والے سمجھتے وہ مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں. تو دوسرے مذہبی کتابوں کے بہت سارے شخصیتیں انسانوں کے دماغ پہ اثر کر جا رہی, جبکہ ہمارے پاس کیا کمی, انبیاء کرام ماشاءاللہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو یا انٹر پرسنل لائف اسکل کا معاملہ ہو یا چینج مینجمنٹ, آج کے دور کا سب سے بڑا سبجیکٹ جو سمجھا جا رہا ہے. ایک زمانے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ رواج تھا, کچھ دنوں کے بعد انٹر پرسنل لائف اسکل لاسٹ 2 سال میں اس کو کافی جو ہائپ ملا, لیکن ابھی فی الوقت جو ہائپ مل رہا ہے وہ ہے چینج مینجمنٹ, یعنی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. مثال طور پہ آپ کل تک جو ہے شادی شدہ آدمی نہیں تھا, اچانک اب شادی ہوئی ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, اب اس کو چینج کرنا پڑے گا. وہ سیم رہے گا تو ہینڈل نہیں کر پائے گا. کل تک شوگر کی بیماری نہیں تھی, آج شوگر کی بیماری ہے, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کے حساب سے اپنے آپ کو لائف چینج کرنا پڑے گا, آپ کو میٹھا کم کرنا پڑے گا. تو آدمی مائنڈ جو چینج کر لینے سے پھر اس کی لائف کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. نہیں میں چینج نہیں کروں گا, میری پہلے ویسی لائف رکھوں گا, پر پرابلم میں آ جائے گا, آدمی کو جو ہے مینٹلی جو ہے ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو یہ انبیاء کرام کی جو سیرت ہے یہ لوگ کیسا اڈاپٹ کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں تھے, اچانک جو ہے اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے ان کو مدین جانا پڑا. ایک گاؤں میں ایک کہاں مصر کیسا ایڈوانس تھا اس زمانے میں کلچر لیول پر, کلچرلی, لیکن اچانک ایک گاؤں میں جا کر رہتے, کیسا اڈاپٹ کر لیتے ہیں لائف کو, کوئی پرابلم میں نہیں, کوئی پریشانی میں نہیں. تو یہ انبیاء کرام کو اچانک جو ہے کوئی ستا دیتا ہے, پتھر لے کے مار دیتا ہے, وہ لوگ خون پوچھ لیتے, پھر اپنے کام میں لگتے. ان کو کوئی چیز جو ہے نا ہلاتی نہیں ہے, اپنے مقصد سے ہٹاتی نہیں ہے. یہ چیز سیکھنے کی. کچھ بھی ہو جاؤ بھائی ہم مسلمان, کچھ بھی ہو جاؤ بھائی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے, کچھ بھی ہو جاؤ بھائی شریعت نہ گرنے جائے, جان جائے لیکن شریعت نہ گرے. ہمارے پاس ڈائلاگ مشہور ہے, جان جائے وچن نہ جائے, بول کے امی کا کام پورا کر کے آتے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ چیز تو اللہ کے لیے سب سے پہلے ہونی. جان چلی جائے لیکن توحید نہ گرے, جان چلی جائے لیکن نماز نہ چھوٹے, جان چلی جائے لیکن بدعت نہ ہو جائے, ہم سے اتباع سنت ہی ہو. یہ چیزیں اگر آتی ہے نا, یہ ذرا ڈائلاگس کو سیدھا, یہ کب آتے ہیں انبیاء کی سیرت پڑھنے, کیونکہ ان کی زندگیوں میں ہے یہ چیز, یہ پاور ہے, یہ دم ہے. اللہ تعالی ہم کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی کے اندر اڈاپٹیبلٹی بڑی آسانی کے ساتھ لانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ کوئی بھی سچویشن آ جائے, سچویشن ہینڈل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. چینج کر کے شریعت کے مطابق چینج کرنا. چینج کا مطلب شریعت کے الٹ نہیں, شریعت کے حساب سے چینج کرنا ہے. شریعت کو نہیں چینج کرنا ہے, شریعت کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے کو چینج کر کے شریعت کے حساب سے لانا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو آئیے بات آگے بڑھتی ہے. جب اتنا اہم سبجیکٹ ہے تو میں آج آخری دن ہے اس سیریز کا, اس کے بعد پھر میں صحابہ کرام کی سیریز فتح دروازہ مسجد میں انشاءاللہ لوں گا. تو میں نے ارادہ کیا چند اہم واقعات, مکمل پورے واقعات ہو سکتا ہے کہ میں گھیر نہ پاؤں, لیکن جتنے واقعات حاصل کر سکتے ہیں ہم, اس کے اندر سے کیا سبق لے رہے ہیں اس پر ہم توجہ دیں گے. اگر کوئی ایسے واقعات ہے, کیونکہ میں جب بیان دے کے جاتا ہوں تو آتا رہے وہ واقعہ چھوڑ گیا, رہے وہ واقعہ چھوڑ گیا, اور واقعہ دے سکتے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی آتا ہوں گا. وہ واقعات ابھی نہیں بنا ایسے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم سارے واقعات کو گھیر سکے. لیکن انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے, انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے ضرور, تو ارشد بشیر مدنی یوٹیوب پہ میرا چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کریے انشاءاللہ. تو اپڈیٹ آتے رہیں گے, اس میں ریکارڈ کر کے ہم لوگ سیریز لیں گے تفصیلی طور پہ انشاءاللہ. یہ میں آپ سے جو ہے نا ارادہ کیا ہوں آپ کے سامنے
کہ بھئی میں یہ انبیاء کی سیریز اتنا تفصیلی طور پہ کبھی نہیں لیا میں، لیکن میں دیکھا کہ یہ تو بہت اہم سبجیکٹ ہے، مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس کو تو اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے، اور اس کے اندر کافی ہے کیونکہ مجھے آتھینٹک کتابیں اب ملی ہے۔ ابھی تک ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی قصص الانبیاء تھی، لیکن اس پہ بھی زیادہ کام نہیں ہوا تھا، صحیح ضعیف تھا، تو اس وجہ سے میں کیا وہ سبجیکٹ کو ہاتھ میں لگاتا تھا۔ جہاں کہیں پر بھی مجھے ڈر ہوتا تھا کہ یہاں پر صحیح ضعیف کا پرابلم ہے تو میں پبلک میں وہ ٹاپک کو لاتا نہیں تھا، خالی اپنے لیے پڑھ لیتا تھا بس، کیونکہ پبلک میں دے تو ایک ذمہ داری ہے کہ صحیح دے، ضعیف اور من گھڑت نہ دے۔ لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے قصص الانبیاء کے نام پر شیخ ابراہیم العلی زبردست کام کیے، شیخ سلیم الہلالی زبردست کام کیے، شیخ شعیب الارناؤت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آج کے دور شیخ عبد المحسن الترکی، زبردست محققین میدان میں آ چکے ہیں، بڑی بڑی ٹیم میدان میں آ چکی ہے سعودی عرب میں۔ اب اس شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح اور ضعیف میں بانٹا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ نئی ٹیم جو ان کے شاگردوں کی آئی ہے، انبیاء کرام کی سیرت صحیح ضعیف، صحابہ کرام کے واقعات صحیح ضعیف، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ میں یہ سیریز اب لوں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں اور ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، جو کئی ضعیف پھیلا دی گئی، من گھڑت پھیلا دی گئی، اس کو ریفیوٹ کرنا بھی باقی ہے، لیکن میں صحیح سنائے تک کہ میرا ٹائم ختم ہو جا رہا، تو پھر انشاءاللہ الگ سے ہم ریکارڈ کر کے انشاءاللہ یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ یہ علم محفوظ ہو جائے، جو ریسرچ کیا گیا ہے وہ علم ویسٹ ہونے سے بچ جائے انشاءاللہ۔ فیوچر میں کریں گے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے، صحت دے، اور صحیح وسائل دے، اور صحیح ٹائم دے، صحیح ڈسپلین اور مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ کے، تاکہ سارے جو اچھے دینی خواہشات ہیں پورے ہو جائیں انشاءاللہ۔ کل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں ایک چیز چھوڑ گئی تھی، وہ ہے خضر علیہ السلام۔ خضر بھی ورڈ ہے، خضر بھی ایک طریقہ ہے اس کا پروناؤنس کرنے کا، زیادہ ہم نے عرب سے مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے استادوں سے خضر ہی سنا، خضر بھی ذکر کیا گیا بعض کتابوں کے اندر۔ تو خضر علیہ السلام یہ ایک نبی ہے، قرآن اور صحیح حدیث اور فی الوقت کے جو ٹاپ علماء کرام ہیں انہوں نے ان کو نبی ہی شمار کیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ولی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اس کا مطلب اکلا کہ ولی کا درجہ زیادہ ہے، نہیں، جو بھی انبیاء ہوتے ہیں ولی بھی ہوتے ہیں۔ ولی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولیہ یلی مانے قریب ہونا، اللہ کے قریب کیا انبیاء تھے کہ نہیں تھے؟ ولیہ یلی مانے قریب ہونا، ولی جو قریبی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ولی۔ تو انبیاء کرام سب سے بڑے ولی۔ لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی کیا ہے؟ اولیاء ایک الگ مخلوق ہے سمجھتے۔ اولیاء کرام بھی جب تک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تک وہ نمازیں نہ پڑھے، سجدے نہ کرے، نبیوں کے طریقے کے مطابق نہ چلے، کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی ولی الگ مخلوق ہے جو انبیاء سے ہٹ کے ان کے لیے الگ شریعت ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بندوں تک شریعت پہنچانے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں؟ نبی اور رسول کو۔ تو انبیاء اور رسول ہی ولی ہے، نمبر 1 ولی اولیاء کرام اگر کون ہے؟ وہ انبیاء اور رسول ہی ہے۔ اور پورے ولیوں کے سردار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ، پھر صحابہ کرام پورے کے پورے ولی، پھر صحابہ کرام کے بعد جتنے ائمہ دین، تابعین، تبع تابعین میں جتنے ائمہ دین ہیں، فقہ کے چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب اولیاء کرام، کیونکہ زمانہ گواہی دے رہا ہے، لوگ ان کے فالوور، ان کے اتنے خدمات ہیں، ہر جگہ ان کو فالو کرنے والے۔ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام پورے محدثین، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، محدثین اب بہت سارے محدثین گزرے، خالی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے 500 شاگرد اور 500 کے 500 محدث تھے، ان میں سے ایک شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، تابعی، بہت بڑے تابعی، ان کے شاگرد، یہ سب اولیاء کرام ہیں، سارے ائمہ دین اولیاء کرام۔ تو اولیاء کرام ایک الگ سے کوئی ایک مخلوق کو ہم بنا لیتے ہیں، بھائی فلاں اولیاء ہے، فلاں انبیاء ہے، فلاں، ایسی بات نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الاستقامہ کے اندر
کافی تفصیلی بات کی، بلکہ کہا رحمان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں، شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء الرحمان اولیاء شیطان. تو یعنی کہ جو شیطان کے قریب ہو گیا وہ شیطان کا ولی اولیاء ہے وہ، اور جو رحمان کے قریب ہوا وہ رحمان کا وہ ولی ہے اولیاء میں سے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ہوا میں اڑ رہا تھا، لوگ بولے ارے بھائی کیا ولی ہے ہوا میں اڑ رہے، فلاں تو انبیاء صحابہ اکرام تو ایسے اولیاء تھے نہیں کیونکہ ہوا میں نہیں اڑے وہ لوگ. تو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ایسے کوئی ایکسٹراڈنری کام کرے تو وہ ولی ہے. اب ہوا کیا، ایک صاحب تھے انہوں نے کیا کیا، جا کے آیت الکرسی پڑھتے دھبلے گر گئے. ارے ایسا کیوں گرے، ہوا میں سے کیوں گرے؟ وہ جن جو ہے ان کو ہوا میں اڑا رہا تھا، نیچے جن تھا دکھ رہا نہیں تھا. تو وہ کرتب بازی تھی اصل میں، کیونکہ ایک آدمی ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ولی کہاں سے رہے گا؟ ایمان توحید پہ ہونا ضروری ہے. شرک والا ولی کیسے ہوتا، بدعت والا ولی کیسے ہو جاتا، بے نمازی کیسے ولی ہو جاتا؟ جو شریعت کو فالو نہیں کیا وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی شریعت جو ہے نا وہ چھلکا ہے، اصل جو چیز ہے نا وہ اندر کی معرفت ہے، مغز. ارے بھائی موز کا وہ مغز سیف ہونے کے لیے چھلکا ہونا ہے، چھلکا نہیں رہا تو سڑ جاتا پھر وہ. تو شریعت ہونا بہت ضروری ہے. تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام، اب خضر علیہ السلام، یہ پورا قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام تھے ولی. اچھا اب پورا بناتے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اس کا مطلب ولی کا درجہ کس سے بڑا ہے؟ نبیوں سے بڑا. لیکن اصل میں کیا ہے؟ ملدنا قرآن مجید میں ہماری طرف سے یہ ورڈ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وحی کے لیے ہوتا ہے، وحی کے لیے. تو گویا کہ خضر علیہ السلام پر بھی جب وحی آتی تھی تو یہی علماء کرام کا، آج کے محققین کا، سعودی عرب میں مدینہ سٹی میں، ملک سعود میں، ام القریٰ میں، سارے محققین کا یہی جو ہے کنکلوژن یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھے. تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا. اگر یہ مان لیا آپ، اور اگر آپ نے مان بھی لیا کہ بھئی وہ نبی نہیں تھے اور اللہ نے اگر ان کو ایک خصوصی فضل دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بول دینے والے کہ وہ نبیوں سے آگے کسی کا مقام ہوتا ہے، جب تک کہ پروف نہ ہو ہمارا. بغیر پروف کے ہم اتنا بڑا تو نہیں بولیں گے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زندگی میں دو لوگوں کی عزت بہت کیے تھے جبکہ وہ تابعی تھے. جیسے آپ جانتے ہیں اویس القرنی، مشہور نام ہے، اپنے ماں کی خدمت میں اتنا بزی ہوئے، کلمہ پڑھ لیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مل نہیں سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ دیکھو میرے بعد ایک وہ شخص آئے گا، جب آئیں گے تو اے عمر ذرا ان کا احترام کرنا رضی اللہ عنہ. یعنی ان کو کہتے ہیں مخضرم، یعنی صحابی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مخضرم، یعنی کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھ لیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ مل نہیں پائے، صحبت سے محروم ہو گئے. صحبت ملنے سے صحابی ہوتے ہیں، تو ان کو صحابی نہیں کہتے، مخضرم کہتے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے کسی کو، وہ اللہ کی مرضی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. تو اگر کوئی نبی نہ ہو، صحابی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی بے عزتی کریں گے، نہیں، ویسا مطلب نہیں. اللہ نے عزت دی ہے، قیامت تک ولیوں کا سلسلہ رہیں گا، ہم برابر عزت کریں گے انشاءاللہ. کرامات کا سلسلہ باقی رہے گا، برابر ہم عزت کریں گے. قیامت تک کوئی بھی ایک ولی آ سکتا ہے، نیک آدمی آ سکتا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی اولیاء نہیں آئیں گے، ایسا نہیں. الحمدللہ اللہ کے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمپل کہا، من کان للہ تقیا کان للہ ولیا. ولی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جتنا تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کے اتنے قریب رہے گا، جو اللہ کی جتنی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کا اتنا دور ہو جائے گا. دور ہونے والا ولی نہیں ہے، قریب ہونے والا ولی ہے. یہ سمپل ڈیفینیشن یاد رکھ لیجئے. تقوی والا ولی ہے. اب قیامت تک کوئی تقوی والا آتا ہے تو وہ سب اولیاء کی فہرست میں آئیں گے. وہ کون ہے اللہ بہتر جانتا. ہم کسی کا سینہ پھاڑ کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور کرامات کا سلسلہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، یہ حق ہے. اور عقیدہ تحاویہ کے اندر مختلف عقیدی کتابوں میں بتایا گیا. خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور جا کر ہمارے ایک خاص بندے سے مل کر آئیے. تو یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، کتنے متواضع تھے کہ یہ نہیں بولے میں کیوں جاؤں. یہ تو ابلیس ہوتا ہے، وہ کہتا میں کیوں سجدہ کروں. لیکن انبیاء کرام ایسے نہیں ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں اگر
عالم عالم، علماء علماء، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا تھا. فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پوری دنیا میں یہی عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے آپ. اب کوئی عالم بچا ہی نہیں میری نظر میں. بعض لوگ کسی سے اتنا متاثر ہو آتے ایک عجیب ڈائلاگ مارتے، اب میری نظر میں انہوں ہی عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم ہے ہی نہیں. تو بھائی آپ غلط کر رہے، آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اچانک کیا ہوتا، کچھ دنوں کے بعد گالی دیتے رہتے، کیا ہوا بھائی انہوں بھی وہی نکلے. ارے بھائی آپ سوچ لے کیوں، کیا انہوں خدا ہو آتے عالم بنتے، ان سے غلطیاں نہیں ہوتا. عالم بولے تو ایک فرشتہ ہو آتے، کہ اچانک اب انہوں غلطی کرنا ہے، پھٹے کپڑے پہن لے کر ہے نا، اچانک اچھے کپڑے پہنتے آ رہا شاد پیسہ. آپ ایسا یہ کوئی کرائٹیریا ہے کیا؟ عالم بولے تو پھٹے کپڑے پہن کے تخوے میں ایک دم جھکے ہوئے رہنا، جب میں جو بولا سننا، سائیکل پہ جانا، گاڑی پہ بیٹھنا ہی نہیں. تو ایسے کچھ کرائٹیریا بنا لیتے بعض لوگ، وہ ذرا لگتا ہے انہوں بھی شوپ ٹپ پہ آگے پھر ذرا. یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ علم، دلیل، قرآن کی بات، جب بھی بولے قرآن سے بولنا، حدیث سے بولنا، صحیح حدیث، ضعیف حدیث نہیں، چیک کر کے بولنا، تحقیق سے بولنا. اگر ان کو پتا چل جائے کہ چیز غلط ہے تو وہ رجوع کر لینا، اس کو بولتے ہیں عالم. عالم کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تعالی ہم کو طالب علم تو بنا دے، عالم تو خیر بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ ہم کو طالب علم بنا دے. اچھا طالب علم بھی بن گئے تو ہو سکتا نجات مل جائے. ہم عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم مسجد میں اب جتنے بیٹھے ہم لوگ طالب علم بھی بن گئے تو الحمدللہ بڑی بات ہے. وہ عالم علماء تو بڑے بڑے وہ ہوتے راسخون فی العلم. تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے، چاروں ائمہ جو ان کو علماء کہا جائے گا. ہم تو طلبہ ہیں، چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ. ہم کو اپنے آپ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہے میں طویلب ہوں بولتے تھے. تو طالب بھی نہیں، طویلب، طویلب مانے چھوٹا شاگرد ہوں بولتے تھے. اب اتنے بڑے محدث چھوٹے شاگرد تو اپن اور چھوٹے شاگرد، طویلب طویلب طویلب. تو انبیاء کرام کی بڑی عزت ہونی چاہیے. تو اب ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کے پاس خاص علم ہے، آپ کو حاصل کرنے جانا ہے. تو کوئی آنا میں نہیں آنا، اگر کسی عالم کے پاس کوئی اچھا علم ہے الحمدللہ اس کو سیکھ لینا چاہیے. عالم کو بھی سیکھ لینا چاہیے، عوام کو بھی سیکھ لینا چاہیے. نہیں وہ ایک عالم ہے ان سے سیکھتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں سیکھتا ہوں. نہیں صرف میں ایک عالم کو چن لیا میں اسی سے سیکھوں گا، ایسا نہیں بول سکتے آپ. اگر پروف ان کے پاس ہے تو ان سے بھی لینا. صحابہ کرام میں کیسا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے صحابی، بڑے بڑے صحابہ ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کوٹ کرتے ہی صحابہ کرام اپنی رائے بدل دیتے تھے، بولے ان کے پاس علم ہے. یہ نہیں کہتے تھے چھوٹے صحابی ہے وہ بڑے صحابی ہے. اسلام میں ایسا ہے نہیں کانسیپٹ، جہاں دلیل ہے ادھر. پرسوں ایک صاحب مجھے بولے اچھا بھائی آپ کے دور میں آج کے زمانے میں کون ہے وہ مرجع شخصیت؟ میں نے کہا شخصیت مرجع نہیں ہوتی، دلیل مرجع ہوتی. دلیل مرجع ہوتی، شخصیت کیا غلطی بھی کرتی ہے اور صحیح بھی بولتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر کہتے تھے کل یؤخذ و یرد، ہر ایک سے لیا بھی جائے گا چھوڑا بھی جائے گا، سوا ھذا القبر، صاحب ھذا القبر، سوائے یہ قبر والے کے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صرف لیا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف لیا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا. مطلب یہ کہ یہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی عالم کا نہیں کہ کوئی عالم ہی سے. تو ہم دماغ میں بٹھا لیں اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے نظروں سے مت گرائیے، انسان ہے. کوئی بتانے میں غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، کوئی ضعیف حدیث پیش کر دے، کبھی ان سے بتانے میں کچھ ہو جائے، انسان ہے. آپ اگر کوئی بہت زیادہ اچھا بتا دے تو اتنا مسمرائز مت ہو جائیے کہ اب یہی ہے، ایسا بھی نہیں. ہم بولیں گے جو اچھا ہے لے لیں گے، جو غلط ہے ان کے اکیلے میں جا کر بھائی ایسا ہے کہتے نا، یہ حدیث میں ایسا ہے، آپ ذرا چیک کر لیجئے شیخ، میں نے ایسا سنا تھا. ادب سے آپ غلط بولے تو ذرا ان کو فوراً ذرا آپ چیک کر لیجئے میں ایسا سنا تھا. تو ادب سے کیا تھا وہ کیچ کر لیتے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تکبر میں نہیں آ رہے، یہ چیز سیکھنا ہے. فوراً گئے. اچھا اور ایک صاحب ہے جن کے پاس علم ہے، چلے گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ کہاں گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ قرآن مجید میں لکھا مجمع البحرین. اب یہ تلاش کرے کہاں ہے مجمع البحرین. تو ایک جگہ نظر آئی، بحر احمر جا کے اوپر میں ایسا وی کی شکل میں ریڈ سی، یعنی جہاں پر ایک سرے پہ روم ٹچ کر رہا ہے، دوسرے سرے میں ادھر پورے ایریا فلسطین، جارڈن وغیرہ، اس کے ادھر سائڈ پہ پورا اوپر میں روم نکل رہا ہے، یورپ. اس کا مطلب وہاں ایک مجمع البحرین، دو آ کر جمع ہونا شاید یہ ہوگا. یعنی یہ جو ریڈ سی ہے سعودی عرب اور مصر کو جو بانٹ رہی ہے،
ایجپٹ اور سعودی عرب کو، میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، یہ پورا اگر یہ کعبہ سامنے رکھیں آپ، یہ کعبہ اگر درمیان میں ہے، نیچے یمن، اوپر سیریا، یہ ریڈ سی ہے، ادھر مصر ہے، ادھر بغداد، یعنی بغداد کے بالکل اپوزٹ میں، بغداد کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں ادھر سائڈ مصر ہے، یمن کے بالکل اوپر میں سیریا ہے. یہ نقشہ ذہن میں رہنے سے کیا آیتیں سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. تو اب یہاں پر یہ جو ریڈ سی جا رہی ہے، یہ جدہ کو جو سمندر لگتا ہے یہ بھی ریڈ سی لگتا ہے، یمبو کو جو لگتا ہے یہ بھی ریڈ سی کا ہی لگتا ہے، یہ جو جارڈن کو جا کے لگتا ہے یہ بھی ریڈ سی لگتا ہے. یہاں پر جا کر ایسا وی کی شکل میں الگ ہو جاتا ہے اسپرٹ. یہاں جو ملتا ہے مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، بات نے کہا شاید یہ ایریا مراد ہے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور ادھر آ کے نہر سوئس تک بھی چلے گئے، بولے نہیں شاید ادھر بھی ایک ہے مجمع البحرین. لیکن محققین نے ریسرچ کر کے بتایا کہ سوڈانی جو ملتے نا بہت خوش رہتے ہیں وہ لوگ. جب بھی بولتے ہمارے پاس بھی ایک نبی آئے سوڈانی، مصر والے بولتے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، تو مصری ایسا بولتے. تو سوڈانی کیا بولتے معلوم؟ پرانے زمانے میں مصر اور سوڈان ایک ہی تھا، جتنے بھی تم نبی بول رہے وہ ہمارے بھی تھے. اب ہر ایک کو خوشی ہے ہمارے پاس بھی کچھ. تو پورے نبیوں کے ابا آدم علیہ السلام انڈیا میں، الحمدللہ ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ. بغداد والے خوش ہوتے نوح علیہ السلام ہمارے پاس. سیریا والے بولتے انبیاء ہی انبیاء. جو یورپ والے ہیں نا وہ بولتے خضر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے بھی آ کے گئے، جو یورپ والے لوگ ہیں. اور کیا کیا اللہ بہتر آتا. امریکہ والے 1492 میں دریافت ہوا امریکہ. اس سے پہلے جو آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، تھوڑی بہت. جب پہلی مرتبہ ڈسکور ہوا تو تھوڑی بہت، اس کا مطلب وہ آبادی تھی نہیں. تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کا سلسلہ، تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں نبی کو سے بلکہ کوئز آیا تو پریشان نہ ہو جانا، آپ بولنا یہ سب بعد میں آئے، سب یہ آسٹریلیا، یہ نیوزی لینڈ. تو پرانی دنیا کتنی پرانا ورلڈ میپ جو علامہ ادریسی نے جو بنایا، وہ پرانا روڈ میپ، پرانا جو میپ ہے، وہ میپ میں امریکہ نکال دیجئے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. اب یہ جو ایریا آپ کو ادھر ہی ملتے ہیں، تو جتنے دور دور کے ایریا ہوتے ہیں سب نکال دیجئے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، سورہ رعد میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ پر ہم نے ہدایت والا بھیجا ہے. اور وہ کیسا بھیجے، کتنا بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سینٹر پوائنٹ میں بھیجتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ باقی کے لوگ بھی مراد ہو جاتے ہیں. تو اب خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو سوڈانی ہے وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کالے تھے، تو ہمارے پاس بھی ایک کالے نبی بھی آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ لوگ کھینچتے بولتے نہیں وہ ذرا سولے تھے، تو بولتے ذرا مصری تھے ذرا سوڈانی تھے، اور دونوں ملے. تو چلیے پرانے تاریخی جو تحقیقی ریسرچ کے مطابق اگر مانے، چاہے وہ سوئس کینال کی بات ہو یا وہ ریڈ سی کی ہو، اور زیادہ گفتگو جو ہے ریڈ سی کو ہی بتا رہے ہیں جتنا ریسرچ ابھی تک آیا. ہر ریسرچ مان لینا بھی کوئی ضروری نہیں، جو بھی ریسرچ آتا ہے ٹیکسٹ کی بنیاد پر. لیکن ہمارے لیے اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ کون کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے. اب اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر دفن ہے، حوا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر دفن ہے. ایک بڑی خبر ملی جدہ میں، جدہ مانے دادی، یہ کوئی نہ کوئی حوا علیہ السلام ہی دکھ رہے، تب یہی خبر ہوں گی بول کر. لیکن سعودی عرب کے علماء نے آج تک کنفرم نہیں کیا کہ یہی خبر ہے کیا. ایک بہت بڑی خبر ہے جدہ میں، تو کہتے ہیں جدہ یہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر. واللہ عالم. تاریخ اعتبار سے جو چیزیں ہیں ہم انکار بھی نہیں کریں گے، ہم مانیں گے بھی نہیں. ماننے کے لیے بھی پروف چاہیے، انکار کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے. تو جب تک پروف نہیں آتا ہم بولیں گے واللہ اعلم. لیکن یہ سب جاننے نہیں جاننے سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اسی لیے ہم ایک عالم صاحب سے لوگ پوچھے، میں جب چھوٹا تھا تو وہاں پر ایک صاحب نے پوچھا حوا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں دفن ہوئے. وہ عالم صاحب بولے دفن کرتے وقت پہ میں نہیں تھا بھائی، ایسا بول کے نکل گئے. تب مطلب نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کے آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگو. علم ہے تو بولو، نہیں ہے تو یہاں تک یہ ریسرچ آیا ہے آپ بول سکتے، اتنا ریسرچ ابھی تک آیا ہے. لیکن کنفرم کیا اللہ بہتر جانتا ہے. معلومات کے لیے تاکہ آدمی ریسرچ کر لے، اس نیت سے ہے. تو جو ریسرچ قرآن ٹیکسٹ کی بنیاد پر ہے ممکن ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایریا آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوا، گویا کہ آپ سوڈانی، مصر، یہ سارے لوگ جو ہے نا کافی
ان کے واقعات کو کافی ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جانا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. تکبر نہیں ہے ذرا بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جب بھی دلیل کی بات آ جائے دلیل کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو وہاں پر 3 چیزیں جو ہے ایسی پیش آئی. اس سے پہلے خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تم مجھے فالو کر رہے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم پوچھنا نہیں یہ کیوں کرے یہ کیوں کرے. اسی لیے آپ کسی بھی کمپنی میں جوائن ہوتے ہیں تو پہلے ٹرمز اور کنڈیشن بات کر لینا, اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. اکثر ہمارے پاس کہتا ہے بزنس مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے بزنس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھی گاڑی چائے پیتے حریص کھاتے اپن بزنس ڈال لیں گے کیا؟ ہاں ڈال لیں گے. نو پڑھائی لکھائی کچھ بھی پڑھائی لکھے کرتے نہیں. ارے آپ سے کیا پوچھنا بھائی, حساب و کتاب آپ دیکھ لو بھائی, وہ اس کو رکھ لو بھائی, بھروسے پہ چلتا. ارے میرا کیا ہوگا؟ ارے مل کے بانٹ لیں گے بھائی, آپ میں آپ کا جیب میرا, میرا جیب آپ کا. ایسے عجیب عجیب بات کر لیتے, لکھتے نہ کرتے. جبکہ لکھنے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے, لکھائی کی. پڑھے لکھے پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ MBA کرے ہوئے. ہمارے پاس لڑائی جھگڑا لے کے آتے کون کون MBA گریجویٹ PG کر رہے ہیں, کیا بولے تو لکھ لیے نہیں. حساب و قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے لکھ بھی لو اس کے گواہ بھی بنا لو. کب لکھیں گے کب گواہ؟ لڑائی جھگڑا ہوا تھا. یہاں دیکھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں مل رہے لیکن آپس میں ٹرمز اور کنڈیشن دیکھو ملے تو ایسا ہے کہ پوچھنا نہیں. تو اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچانک بعد میں اگر اختلاف ہوا, ڈفرینس آف اوپینین آیا نا, آپ پوچھ لینا چلو ہاذا فراق بینی و بینک, آج سے آپ کا راستہ الگ میرا. کچھ جھگڑا ہوا دونوں میں, اس کے بعد دونوں ان کے خلاف رپورٹ کیسا بک کر رہے ہیں. موسیٰ میرے کو راستہ بھر گھمائے جواب ہی نہیں دیے, لہذا انہوں میرے کو ابیوز کرے. میں ان کے ادارے میں تھا تو میرے کو ایسا کرے ویسا. انہوں بولتے یہ ادارے میں تھے فراڈ کرے غبن کرے, انہوں یہ کرے وہ کرے. پہلے کھلنے کے لیے نکلے کیوں نہیں بھائی؟ یہ جو زبان سے باتیں ہوتی نا بڑے ڈینجر رہتی. بزنس کا معاملہ ہو, دین کا معاملہ ہو, مسجد کا معاملہ, ایک ایک چیز لکھ لینا. کوئی بھی آ کے پوچھتے یہ ہے بھائی لکھا ہوا دیکھ لو, شک کی گنجائش ہی نہیں. یہ حساب آیا, یہ اتنا پیسہ آیا, یہ اتنا ہے. گواہ بنا لینا, 2 پہ گواہ بنا کے سائن لے لینا. ہمیشہ لمبا چلنا ہے تو ایسا نہیں, 2 دن 3 دن دکان چلانا ہے تو پھر 5 ڈبہ بھی نہیں چلا سکتے. صحیح بولو, وہ بھی نہیں چلا سکتے. صحیح چلانا ہے. لوگ جو ہے مر کے 300 سال 200 سال نان مسلم لکھائی پڑھائی پہ عمل کر رہے, 2 سال سے کمپنیاں چل رہے ان کے, چل رہے نہیں چل رہے. بڑے بڑے کمپنیوں کے نام میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں ادھر, چل رہے. کیوں؟ ٹرمز کنڈیشن جوائننگ اپوائنٹمنٹ, جوائن ہونے سے پہلے کیا ہے کیا ایک ایک چیز لکھتے. آپ خالی 4 گھنٹے کی فلائٹ, 2 گھنٹے کی, آدھے گھنٹے کی فلائٹ, 1 گھنٹے کی فلائٹ, یہاں سے وہاں جاتے پورا آپ کتنا, آپ آن لائن جا کے پورا نیچے ٹرمز کنڈیشن, آپ کے بیگ میں کیا ہے کیا نہیں ہے, انشورنس ہے یا نہیں ہے, سب لکھا ہوا رہتا اس کے اندر. آپ پڑھ کے دیکھو ایک پوائنٹ. صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ ایک فلائٹ میں چڑھ رہے ہیں, اترنے تک کتنے ٹرمز کنڈیشن آپ مانتے, تب جا کے 1 گھنٹہ. یہاں پوری زندگیاں لگا دے رہے ہیں, آپس میں کوئی ٹرمز کنڈیشن نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارے مسلمانوں کے ادارے پورے ہلے ہوئے, مدرسے ہلے ہوئے, سوسائٹیاں ہلے ہوئے, ٹرسٹ ہلے ہوئے. جہاں دیکھو مسجدوں میں جھگڑے, سوسائٹیوں میں جھگڑے, مدرسوں میں جھگڑے, کمپنی سے ڈالتے اگلے سال خلاص. ہمارے توانائی ویسٹ ہو رہے, ہماری محنتیں ویسٹ ہو رہی. مینیجریل پاور پیدا کیجیے, پاور آف مینجمنٹ کو اٹھائیے, پڑھیے. یہ سب ہمارا سبجیکٹ تھا. غیر مسلم پاور آف مینجمنٹ, مینیجریل اسکلز, ٹائم مینجمنٹ, چینج مینجمنٹ, یہ مینجمنٹ وہ مینجمنٹ, کچن مینجمنٹ, فوڈ مینجمنٹ. ارے اتنے مینجمنٹ ہے, پورا بک کی مینجمنٹ کے الگ ہی ہے, نام ہی الگ ہے, لیکن محنت کر رہے ہیں وہ لوگ. یہاں دیکھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل رہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ بعد میں نکلتے وقت آسانی کے ساتھ بھائی چونکہ یہ ٹرمز کنڈیشن پورے نہیں ہوئے, آپ اپنا کھول لو, میں اپنا کھول لیتا ہوں. لڑائی جھگڑے زیادہ نہیں ہوتے. پھر آپ فریش مائنڈ کے ساتھ نیا کھول سکتے, انہوں فریش مائنڈ کے ساتھ نیا کھول سکتے. اگر وہ کلیئرٹی نہیں ہوئی نا, ارے میرا حق ادھر ہے, میرا حق ادھر ہے, وہ تکلیف آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتی, پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی. آپس کے اختلاف سے اللہ تعالیٰ ہم کو پاورفل مینجمنٹ جیسا خلفاء چلاتے تھے, 52 کنٹریز چلائے. آج ہم ایک چھوٹی مسجد نہیں چلا سک رہے. کیا ہماری صلاحیت ہے؟ ایک ادارہ چلانا بولتے ہل جا رہے, پورا BP شوگر کیا. وہ صحابہ کیسے تھے, نہ موبائل نہ انٹرنیٹ نہ واٹس ایپ, 52 کنٹریز. کیوں؟ انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھ کے وہ لوگ عمل کرتے تھے اس چیز. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے چیزوں پر انٹلیکچولی اسلام کو فالو کرنے کی توفیق. انٹلیکچولی مطلب قرآن اور حدیث کے مطابق, قرآن اور حدیث کے حساب سے. اب پہلی چیز موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اب دیکھیں کہ ایک کشتی ہے, خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کے اندر ایک سوراخ کر دے رہے,
موسیٰ علیہ السلام، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بولا تھا آپ سوال نہیں کرنا. اس کا مطلب ان کو کچھ ایسا علم تھا، کچھ ایسے چیزیں ان کو معلوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی. کبھی ہوتا ہے ایک عالم کو ایک حدیث معلوم ہوتی، دوسرے عالم کو حدیث نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. ارے ایسا کیسا بولے، ہمارے امام کو نہیں معلوم، ہمارے امام وہ تھے. ارے وہ فضیلتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث نہیں معلوم تھی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بتائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بولے کاش کہ تم یہ حدیث پہلے بتاتے تو میرے لیے اتنی خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی. تم شرما کے اتنی دیر سے بتائے کیا؟ جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے. ان کو حدیث مس ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے کسی حدیث کو مس ہونے سے عیب کیا ہے بھئی؟ ملا تو ملا، تو نہیں تو اس میں سمپل بات تھی. اس کو اتنا بڑا پرابلم بنا لیا گیا کہ لوگ اللہ کے نبی کے حدیث کو چھوڑنے تیار ہے، لیکن آج عالم اور امام کی بات کو چھوڑنے تیار نہیں. یہ غلو، یہ سزا ہے اس قوم کی جو نبیوں کی عزت نہیں کرتی. اللہ ہم کو نبیوں کی عزت کرنے والا بنا. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں ہے، لیکن خضر علیہ السلام کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے خضر علیہ السلام کو بتا دیا تھا جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے قرآن میں، سورہ کہف پڑھی آپ. وہ اپنی طرف سے بھی نہیں بتا رہے تھے، ہمارے اللہ کہہ رہے ہم نے بتایا تھا ان کو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی ایک عالم کو ایک چیز کھول دیتے، دوسرے عالم کو وہ چیز نہیں کھولتی کبھی. یہ اللہ کی حکمت ہے. کیوں؟ مکمل ذات اللہ ہے، کوئی عالم نہیں. کمپلیٹ کون ہے؟ اللہ ہے. ہر عالم کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر بعد میں دیکھے خضر علیہ السلام آگے بڑھ رہے تو ایک بچے کو قتل کر دیا. ارے کیوں قتل کرے بھائی؟ چھوٹا بچہ کیا کرا، معصوم ہے، ارے اس کو کیوں قتل کر دی؟ پھر آگے بڑھے، ایک جگہ پر دیوار گر رہی تھی، جبکہ وہاں پر بھوک لگ رہی تھی، کھانے کو وہ لوگ نہیں دیے، لیکن وہ قبیلے والوں کی جب دیوار گر رہی ہے تو خضر علیہ السلام نے جو ہے جیسے ہی اشارہ کیا دیوار جو ہے رک گئی. بولے ارے بھائی کم سے کم کھانا نہیں دیے لوگ، کچھ تو چیز اجرت لے لیتے تھے، بغیر اس کے فری میں ایسا کر ڈالے آپ. بولے اب 3 ہو گیا آپشن. میں بولا تھا سوال نہیں کرنا، سوال ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آپشن دیا. آخری میں بولے ہاذا فراق بینی و بینک، اب میرا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ، کیونکہ مجھے ایک الگ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائز ہو گیا کہ بھئی یہاں پر کچھ الگ علم ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، لیکن اصل میں علم والے کون ہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے علم دیتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. پورے مل کر اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتے. اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو قرآن پہ بہت عبور حاصل ہے، بولتے جملہ غلط ہے. قرآن پر کسی کو بھی عبور نہیں ہو سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کو کوئی گھیر ہی نہیں سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں. ہر دور میں آ کر لوگ جو ہے، ہر دور میں آ کر لوگ اس پر غور کریں گے، مفسرین غور کریں گے، تفسیریں نکلتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نقطے ہر دور کے مسائل الگ، اس مسئلے کو حل کرے. اس آیت میں حل ہے، اس سے پہلے نہ مسئلہ اٹھا تھا نہ اس سے پہلے وہ سولوشن آیا تھا. آج مسئلہ اٹھا تو اس کا حل قرآن میں سے بھی آ رہا ہے الحمدللہ. اس کا مطلب کوئی آدمی اس کو عبور نہیں کر سکتا، کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ویسا علم دیا. اب ہوا کیا، دراصل وہ جو کشتی تھی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر کشتی میں ذرا بھی عیب نہیں ہے تو وہ لوگ لے لیں گے. تو انہوں نے ایک ایسی جگہ پر عیب لگا دیا جس کی وجہ سے وہ بیچارے غریبوں پر ظلم نہ ہو اور وہ ظالم جو ہے اس کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالے. ایک وجہ. دوسری وجہ، وہ بچہ جو ہے فیوچر میں بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے سر کا درد بنے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اجازت دی. اللہ کی اجازت سے ہوا. مثال پر جو اللہ تعالیٰ مالک ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے تو کوئی بری بات تھوڑی ہو گیا ہوگا. جو دیوار کا معاملہ ہے، اگرچہ کہ قبیلے والوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن وہ دیوار کے نیچے یتیموں کا ایک مدفن خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بچے بڑے ہو کر وہ خزانہ لے. اگر اب دیوار گر جائے گی تو خزانہ ہو سکتا لوگ بانٹ لیں. تو یہاں پر جو ہے ملا کھانا نہیں ملا، لیکن اس کے پیچھے ڈیپتھ تھی. اس کا مطلب بعض اوقات ایک فیصلہ لیتا ہے کوئی لیڈر، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر وہ بعد میں پروف ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اپریشیٹ کی جائے گی اگر وہ پروف دلائل کی روشنی میں ہے. تو خضر علیہ السلام، تب وہاں پر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا. وہ کیا ہے، یہ 2 بچوں کے مال کی حفاظت کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے ابا بڑے نیک تھے.
یہاں پر علماء اکرام نے یہ دلیل دی، اگر باپ نیک ہو، باپ اگر نیک ہو تو بچوں کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں سے بچا لیتے، باپ کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا. تو ماں باپ کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر بلائیں نہ آئے تو ماں باپ کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہاں پر ابا سے مراد دادا ہے. ابا سے مراد یہاں پر دادا ہے، یعنی کہ دادا اگر نیک کام کریں گے تو ان کی نسلوں میں کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر خاندان میں کوئی نیک گزرا تو ان کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتے رہیں گا. تو مطلب ہے کہ آج اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی مجھے ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی کام آئے گی. تو یہ سوچ کے بھی ہم کو نیکیاں بڑھانا تاکہ ہم مر جانے کا ہماری نسل کو کام آئے نیکیاں انشاءاللہ. الحمدللہ یہ بھی سبق ملا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کافی سبق ہے. خضر اس لیے کہا گیا کہ جس وقت پر ان کو دیکھا گیا تو وہاں پر ہریالی ہریالی تھی. تو یہ ایک معنی، ایک وجہ. لیکن ہمارے پاس لوگوں میں قصہ مشہور ہے، اگر آپ جنگل میں بڑھ گئے یا خضر بولتے، خضر علیہ السلام آ کے گھر کو چھوڑ کے جاتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے خضر علیہ السلام آج بھی زندہ، ایسا نہیں ہے. بات غلط ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا، اے صحابہ آج کے بالکل 100 سال کے بعد اس زمین پر کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا. اگر مان بھی لیجئے کہ اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیجئے کہ اس ڈیٹ تک خضر علیہ السلام زندہ بھی تھے، اب تو چانس نہیں، کیونکہ اس حدیث کے بعد کیا ہے، آنے والے 100 سال کے بعد اس زمین پر جتنے بھی لوگ فی الوقت زندہ ہے زندہ نہیں رہیں گے. تو ایک صحابی ہمیشہ کیا کرتے تھے، دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث پوری ہوتی نہیں ہوتی. ایک صحابی کو اس پہ نظر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تابعی تھے، تابعی نے جب یہ حدیث سنی کہ آج کے بعد کوئی زندہ نہیں رہیں گے تو دیکھتے کوئی صحابی زندہ رہتے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان بھی لیجیے آپ 10 ہجری میں انتقال ہوا، ٹھیک ہے، مدینہ آنے کے بعد کتنے سال تھے، 10 سال. تو 10 ہجری تو آخری صحابی کب ہونا چاہیے، اب 111 میں نہیں رہ سکتے، 110 میں رہنا چاہیے اس حدیث کے مطابق. تو ایک تابعی کیا کرتے تھے، اب دیکھتے ہیں 110 تک اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا کہ حدیث پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. تو ایک صحابی تھے ابو طفیل عمر الدوسی جو بصرہ میں رہتے تھے، وہ جو ہے 9 بھی آ گیا، انتقال نہیں ہوا. اب عرض میں کب انتقال ہوگا، کب، تو برابر 10 میں انتقال ہوا ان کا. کب انتقال ہوا صحابی کا، ہو تو الحمد بولے ایک حدیث تھی جس کے اوپر مجھے تھا کہ بھائی ہوتی یا نہیں ہوتی، آخر میں ماشاءاللہ وہ حدیث بھی پوری ہوئی. تو ایسا باقاعدہ ٹریک ہوتا تھا، ایک ایک حدیث کو ٹریک کرتے تھے محدثین، ویسا پڑھے ماشاءاللہ تاریخ میں. اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ریسرچ بیس علم حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے. یہ اندھا پن کا نہیں بلکہ تحقیق والا علم، اندھا والا علم ہے، تحقیق والا علم سے اللہ تعالیٰ نوازے. تو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ زمین پر جتنے بھی ہیں سب لوگ وفات پا جائیں گے. وفات کا ورڈ جو ہے نا بڑا احتیاط والا ورڈ ہے، اس میں سوپ کی رعایت ہو جاتی نہیں. مردہ بولتے پکڑ لیتے لوگ، ارے مردہ جانور ہو کے آپ کو جائے بدنام کر. وفات سب معنی آ گیا اس میں. جو صحیح معنی قرآن اور حدیث کا ہے وہ سارا معنی اس کے اندر فٹ آ جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات کر کے آسمان میں لیا. وہاں پر وفات کا معنی الگ ہے، پھر وہ کیا ہے، زندہ اٹھا لیا. وفات کا ایک ایسا ورڈ ہے جو ہر طرح کے فتنوں سے بچا لیتا ہے. موت یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، موت جو ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوا. اب آپ جو اردو کا ورڈ فارسی کا استعمال کرتے پکڑ لیتے لوگ. تو آپ بولنا قرآن میں میت کا ورڈ ہے، میت بولیں گے ہم. قرآن مجید میں وفات کا ورڈ ہے، تو جو ورڈ آئے ہیں وہی ورڈ آپ بولیے. کوئی پکڑے گا تو آپ بولنا قرآن پہ اعتراض کر رہے کیا بول کے. اچھا اب میں نے آپ سے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد کوئی بھی زمین پر فی الوقت جو ہے وہ باقی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا، زمین پہ نہیں ہے انہوں، وہ کہاں ہے، آسمان میں. زمین بولے کیا، الفاظ پہ غور کرے. حدیث میں کیا، جو زمین پر، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے آج کے 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا، جو بھی اب ہے بولتے ذرا سوال اٹھ جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ کتنے باریک ہے الحمدللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اور یسع علیہ السلام، قرآن مجید میں نام ہے الیاس. زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، اتنی تفصیل ضرور ملتی ہے کہ بالابک
جو بغداد اور سیریا کے درمیان ایک ایریا بعلبک، موصل کے قریب، تو یہاں کے رہنے والے تھے اور بڑے نیک انبیاء میں سے تھے. قرآن مجید میں ان کی کافی تعریف آئی ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بڑی زبردست ماشاءاللہ، یعنی بادشاہوں کا ذکر آ رہا ہے. انبیاء کرام کے بارے میں اکثر جو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کافی تکلیفوں کا سامنا، لیکن داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتے ہی ایک رائل لک آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بادشاہت عطا کی. بادشاہ بھی تھے، اس کا مطلب بادشاہت برا نہیں ہے اسلام میں. سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے. بادشاہ بالکل حرام ہے بول دیں گے تو پھر دو نبیوں کو حرام چیز کا بولنے کا گناہ اٹھانا پڑے گا. تو میں خالی وہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، باقی کہ ہر تفصیل، ہر ٹاپک اپنی جگہ پر ایک اہم ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے حساب سے کبھی پھر گفتگو کریں گے. داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسا بنے؟ پہلے یہ طالوت ایک فوج تھی، طالوت اس کے ایک عام سپاہی تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بسطتاً فی العلم والجسم، علم بھی اچھا تھا، جسم بھی زبردست تھا. وہ جو ہے جالوت کو ایسے پچھاڑ دیتے، وقتل داؤد جالوت، قرآن مجید میں بھی ہے، یعنی جالوت کو ایسا پچھاڑ دیتے. ابھی جنگ شروع ہوتے ہی جالوت کیا کرتا، تکبر میں آ کر بولتا مجھے پہلے سنگل ہینڈ کوئی ہرا کے تو دیکھو. داؤد علیہ السلام سیدھا جاتے، جا کے ایسا مارتے، پوری فوج بھاگ. مطلب وہ سمجھا ہی نہیں تھا وہ کہ ایسا بھی ہو سکتا. وہ مبارزت بولتے، مبارزت میں پہلے ہی حملے میں خلاص، پوری فوج میں خوف پیدا ہو گیا. تو طالوت کو جو ہے حسد آ گیا، میرا ادنا سپاہی اچانک مشہور ہو گیا، اتنا ایک عام سپاہی اتنا مشہور ہو گیا. تو وہ جو ہے مختلف قسم کی سازشیں کرنے لگا، ارے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو بڑا بنا دے. تو طالوت پہلے مدد لی، طالوت نے مدد لیا، لینے کے بعد حسد آ گیا. تو اب ایسے پر جو قوم تھی نا، کہا کہ ارے داؤد علیہ السلام اتنے نیک، اتنے ہماری مدد کیے، ان کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا، یہ طالوت کیا؟ تو طالوت کو ہی بھگا دیا. تو آخری میں پھر کون ہو گئے؟ عام سپاہی جا کے وہ ایسی پاورفل بادشاہ تھا، پوری قوم ان کو فالو کرنے لگی. کہاں تک پھیل گئی؟ سیریا سے لے کر فرات تک، یعنی بغداد تک پوری حکومت پھیل گئی داؤد علیہ السلام. اور آپ جانتے ہیں جیسا ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور نام کون سا ہے؟ اشوک، اور ایک بھی ہے نا، اور ایک بھی ہے گاندھی کا بھی نام، کئی نہرو، بہت سارے اسٹریٹ. امریکہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ نام کون سا ہوتا ہے؟ ڈیوڈ، ہر ایک کے سامنے ڈیوڈ 1، ڈیوڈ 2، ڈیوڈ 3، ایسا. مسلمانوں میں بہت زیادہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو ہر جگہ پر بعض نام مشہور ہو جاتے. تو داؤد علیہ السلام سے بڑے انسپائر رہتے، یعنی لوگ چاہتے ہمیشہ دنیا میں غالب رہے، ان کو ہمیشہ حکومت رہنا. تو ان کے دماغ میں نام رکھے تو ہم دنیا میں ایسا ڈومینیٹ رہتے، نام کا اثر آتا، ڈیوڈ رکھتے تاکہ پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں. ہمیشہ ان کے داؤد علیہ السلام کی جو بڑی پاورفل حکومت، پھر ان کے بعد بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی بادشاہ، ان کی بادشاہت کو تو کیا کہنا، پرندوں پر بادشاہت، چرند پر، چونٹیوں پر تک بھی، ہدہد پر تک بھی، جنوں پر، شیطانوں پر تک بھی. بلکہ وہ دعا کیے، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور ایسی بادشاہت عطا کر کہ پھر میرے بعد ویسی بادشاہت نہیں ملنا. اکثر ہم دعا کیا کرتے ہیں، اللہ اس ایریے میں کوئی کمپیوٹر نہ ہو، وہ بولے میرے بعد آنے والی زندگی میں بھی میرا کمپیوٹر نہ رہنا. اور وہ دعا بھی قبول ہوگی. کیا یقین سے مانگے؟ ہم کو یقین سے مانگنا آتا ہی نہیں ہے نا. ہم یقین سے مانگے اللہ تعالیٰ کن فیکن، وہ کہاں ہوتا، وہ سب نہیں ہوتا اپنے سے. ارے بھائی آپ یہ ہیں، یہ کر سکتے، یہ کر سکتے، میرے سے اپنے آپ کو سوچ کے تھوڑے ہی فیصلہ لیتے. وہ رب کریم کو پر یقین کر کے فیصلہ کرنا، اگر میں نے سوچا یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑے میں کرانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ایک بالش آگے بڑھو، ایک ہاتھ مدد آتی اللہ تعالیٰ. کئی لوگ مدد کرنے آتے، شروعات کرنا ہے. کیا سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے کافی اچھی. اب کئی لوگ بولتے ہیں اللہ تو مجھے جو ہے کار دے دے، اتنی چھوٹی دعا. اے اللہ تیری راہ میں 100 مرسیڈیز کار خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسا، ارے آمین. 100 مرسیڈیز کار زکات کے، وہ اتنے پیسے زکات کے طور پہ دینے کی توفیق عطا فرما. اب 2.5 یہ ہے تو بیچارے کا 97.5 کیا ہوں گا. اور پھر اے اللہ وہ مال تیری راہ میں لگا دینے کی توفیق عطا فرما.
اب یہ ایسی اس کو بولتے بڑی بڑی دعائیں. سلیمان علیہ السلام کو جب پرندوں پہ حکومت آئی تو فخر نہ کرے مجھے پرندے کی بولی معلوم, مجھے یہ علم معلوم. نہیں, وہ پرندے کے ذریعے سے توحید کا کام لی. یہ ہے اصل پوائنٹ. آپ کو جو بھی اسکل ہے, آپ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, عالم ہے, فاضل ہے, MBA کرے, مینیجر ہے, کوئی بھی آپ کا ہے, اینڈ میں اس کے ذریعے سے آپ توحید کا کام کیا کر رہے ہیں دیکھنا ہے. شرک نہیں پھیلنا اس سے. شرک پھیلے, مغل کو اللہ نے سلطنت دی, شرک پھیلائے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ. اسپین میں مسلمانوں کو اللہ حکومت دی, جب شرک پھیلائے ختم. بغداد میں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی, جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا, اسماء و صفات میں گڑبڑ کرے, حکومت خلاص. ترکی میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خلافت دی, شرک آیا خلاص. کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلم کو پاور دیتے ہیں, اگر وہ شرک پھیلاتا ہے مسلم تو اللہ تعالیٰ اس مسلم کو پھیلائے نہیں دیتے, کیونکہ اس سے اسلام بگڑ جائے گا, اسلام کا نقشہ بگڑ جائے گا. ایسے مسلم کو اللہ پاور نہیں دیتے جو پاور کے ذریعے سے وہ شرک یا بدعت یا اسلام کا نقشہ بدل دیتا, اس کو اللہ تعالیٰ سفہتی سے ختم کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو جو کا تو رکھنا ہے, جو بدلے گا اس میں سب کو اکھاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ, کیونکہ کسی کو فتنے میں نہیں رہنا آنے والا. تو مسلم کو خاص طور سے آزمائش, اور جو توحید پہ آتا کمزور رہتا ہے. محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ توحید کی ٹاپک کو لیے معمول قبیلے کے سردار ملک سعود محمد بن سعود کو جا کے پیش کرے, پورے سعودی عرب پہ اللہ تعالیٰ حکومت دے دی. چھوٹا قبیلہ تھا جو توحید کو پکڑ لیا. شاہ اسماعیل شہید, انشاءاللہ شہید کہنا ہے, تو وہ ایک ہندوستان میں جو ہے تھوڑی سی توحید تقویت الایمان کتاب لکھے. 4 مہینے انگریزوں کو مار کے بھگا ڈالے, پورے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرے. کچھ لوگ بغاوت کرنے گئے تھے, خیر ان کی حکومت پھر چلے گئی, وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیے نا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, تو اس طاقت کا مس یوز نہیں کرے, اس کے ذریعے سے توحید کیسے پھیلاتے. ہدہد گیا, جا کر ملک کے سبا کو خط بھی پہنچا دیتا ہے اور کلمہ بھی پڑھنے کا آخری میں ذریعہ بن جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ خاتون کلمہ پڑھ لیتی. یعنی کہ مطلب جو طاقت ملی, اس طاقت کے ذریعے سے وہ توحید کا کام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو اسکلز, ٹیلنٹ, پیسہ, طاقت دے, اس کے ذریعے سے ہم توحید پھیلائیں گے, کبھی شرک نہیں پھیلائیں گے انشاءاللہ, کبھی ہم بدعت نہیں کریں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت عطا کی تو بہت لوگ فیصلے لے کر آتے تھے. اب فیصلے میں قرآن مجید میں ذکر ہوا, داؤد علیہ السلام فیصلہ لیتے تھے, سلیمان علیہ السلام آ کے ایک نیا ہی پرسپیکٹو دیتے تھے. 2 واقعات قرآن مجید میں. داؤد علیہ السلام جو ہے عبادت کر رہے تھے, اچانک دیوار پھلان کے کچھ لوگ آ گئے, وہ ڈر گئے جو ہے نا. پھر بعد میں وہ سمجھے شاید کوئی حملہ کرنا, بعد میں نہیں بھائی اتنی ذمہ داری, آپ اتنا عبادت میں بزی, ہمارا مسئلہ کب سنیں گے, اس لیے صبر نہیں ہوا, کیا کرے, شیخ صاحب کے گھر پہ چاہ گئے سیدھا. تو کبھی آ جا سکتا تھا کوئی, مطلب اللہ کے لیے سب ہو سکتا, اب تیار رہنا مینٹلی. ارے گھر کو کیوں آیا بولے تو کبھی ہو سکتا ہے, ایمرجنسی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں سو رہے تھے, ایک صحابی آیا آ کے کھٹکھٹ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازہ کھولے, بولے اللہ کے نبی میری شادی ہوئی, لیکن مجھے ابھی پتا چلا جس سے شادی ہوئی وہ میری رضائی بہن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب معلوم ہو گیا وہ بہن ہے تو تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے یہ کوئی ٹائم ہے کیا آنے کا, میں VIP ہوں, ایسا تو نہیں. جو ٹائم ہے 24/7 ہمیشہ اسلام کی خدمت کے لیے ریڈی رہنا, ایسا کوئی نہیں. ایسا اگر وہ ایمرجنسی نہیں, چپی جا کے شیخ واٹس ایپ دیکھے کیا بولتا رہی, کوئی میں نہیں چپ, ایسے سلام کرا تھا, جواب کیوں نہیں ادھر 3 بجے جواب دینا, ایسا تو وہ کچھ واقع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے, رات میں کھٹکھٹا کے علم حاصل کرنے کا بیان کرتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ تو امام بخاری رات میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں بول کر ایک باب باندھے. مطلب یہ کہ علم کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, الحمدللہ. تو یہاں داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے, دیوار پھلان کے کچھ لوگ آ گئے. اب آ کر جو ہے ایک آدمی نے زبردست, بعض لوگ پاورفل طریقے سے اپنی بات رکھتے, دوسرے آدمی کی بات جو ہے سننے سے پہلے آپ کے دل میں آتا ہے انہوں صحیح ہے شاید بول کر. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی ایک آنکھ پھٹی لے کے آیا, مولانا میری آنکھ پھٹ گئی دیکھو بولے, تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا, ہو سکتا 2 آنکھ پھوڑ کے آ رہا ہوں گا. نہیں, وہ اور بھی بیچا, وہ 2 آنکھ لے کے آ رہا, مولانا میرے تو 2 آنکھ بھی پھوڑ ڈالا یہ آدمی. تو اس لیے دونوں کی بھی بات سننا. قرآن مجید میں ہے, اس پر آج عمل بہت کم ہو رہا ہے. فتبینوا, سورہ حجرات نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو. آپ بولو ٹھیک ہے, ارے کیا میرے پر بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں, بھروسے کی بات نہیں ہے, قرآن پہ عمل کر رہا ہوں بولنا.
ایسا ایموشنلی یا بلیک میل نہیں ہو جانا. ارے اب ان کی بات بھی سنتے آپ, وہ جھوٹ بولنے والا, میں ہمیشہ سچا شیخ, میں آپ کا ساتھ رہنے والا, وہ الگ بات ہے بھیا, نعوذ باللہ, آپ اچھے انسان ہیں لیکن مجھے قرآن پہ تو عمل کرنا ہے نا. ہاں, تو اپنے ساتھ والوں کو بھی ایسے ٹریننگ دے دینا کہ وہ لوگ آپ کو ایسا کوئی چیز پریشرائز نہ کر. دونوں سن کے, دونوں سننا, پھر اس کا فیصلہ نہیں کرنا. نہیں سمجھ میں آیا بھی بولنا, نہیں بھی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی اور سن تو بول, ابھی سمجھ میں نہیں آیا, کنزے نہیں کیا آپ, پھر پریشر میں نہیں آنا, ہاں بھائی کنزے نہیں چھو, جب تک سمجھ میں نہیں آیا فیصلہ نہ کرو, بولے اللہ تعالیٰ. ارے یہ شیخ ہے کیا ہے, علم ہی نہیں ان کے پاس, ہاں بھائی میرے پاس علم ہے, جلدی نہیں آنا, ارے کہاں پریشر میں, میرے پاس علم ہے, بول کے جلدی فیصلہ صحیح ہونا اینڈ میں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرے, ایک آدمی خوب ایسا پیش کیا تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دوسرے کا سننے تھے پہلے, شاید یہی صحیح ہوگا بول کے تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا, خالی مفسر کہتے شاید یہ ہوگا, کیونکہ ابھی تک پتا نہیں کہ کیا تھا, وہ کیا ریئلائز کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے, ابھی تک بھی کلیئر نہیں ہے کہ آخر ہوا کیا. مفسر کہتے شاید یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جس خیال آیا کہیں یہ آدمی صحیح ہے کیا, حالانکہ فیصلہ نہیں کرے, جو فیصلہ تھا الحمدللہ وہی فیصلہ. بعد میں جو ہے نا وہ آدمی آ کے بولا دیکھو بھائی یہ جو ہے آئے, ان کے بکرے آئے اور آ کر جو ہے یہاں پر پورا کھیت چٹ کر دیے. دوسرا آدمی جو ہے بتایا کہ بھائی دونوں, ایک کے بکرے, ایک کے جانور اور ایک کی کھیتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام دونوں سے سننے تھے پہلے, تھوڑا سا خیال آیا تو انبیاء کرام ایسی جو چھوٹی چوک بھی ہوتی تھی اس کو بہت سیریس لیتے تھے, کہتا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی کے بارے میں غلط فہمی بھی نہیں آنا ہے آپ کو, ارے انہیں دکھ رہا بہت دنوں سے اس کے بارے میں سن رہے, انہیں کچھ غلط کراؤں گا, ایسا بولنا ہی نہیں ہے. اس مسئلے میں کرا کا پروف ہے کیا آپ کا؟ نہیں شیخ, وہ لڑکا لڑکی دونوں ایک روم میں تھے, ایسا تب تو کرے ہوں گے, ان لوگوں کا کیریکٹر ہو, نہیں آپ ایسا نہیں بول سکتے. اب کرے کیا, جب کرے ہوں گے, اب کرے کیا, نہیں نہ تو نہیں بول سکتے آپ. اس لیے خادی کوڑا مارتا, تہمت آسان نہیں ہے. تب کرے تو آپ کا ہائپوتھیکیشن نہیں, اسلام ہائپوتھیکیشن بیس نہیں, اسلام جو ہے ریسرچ بیس, ریسرچ کرنا ہے, پروف ہے تو بولنا ہے, نہیں تو نہیں معلوم ہے بھی بولنا. یہ ہے ایک سب کی عزتوں کی قدر ہے اسلام میں. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے طریقے سے اس نے پیش کیا کہ ذرا خیال بھی آیا تو اس کو گناہ سمجھتا, حالانکہ خیال آنا کوئی گناہ نہیں اسلام میں, کوئی چوک آنا, کوئی خیال آ سکتا کبھی, لیکن آدمی ریویل نہیں کرنا, اس کا کنکلوژن نہیں لینا ہے. تو ذرا سا ایسا شاید ایسا مفسر نے کہا, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا. ساتھ میں مفسر نے کہہ دیا اللہ جانتا ہے کہ اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مغفرت مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا, بکری, اگر آپ کے جانور آ کر یہ کھیت کھائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بھئی یہ جانور آپ ان کو دے دو تاکہ یہ اپنا جو نقصان ہے پورا کر سکے, یہ اپنا نقصان جو بھی کھائے. تو سلیمان علیہ السلام بولے مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ایک اور ایک پرسپیکٹو, اس کا مطلب پرسپیکٹو اور ایک بھی ہو سکتا, غلط نہیں تھا, داؤد علیہ السلام غلط نہیں تھے. وہ بولے نہیں یہ مسئلہ مکمل ایسا ہونا چاہیے. یہاں تک تو صحیح ہے کہ آپ نے بکریاں دے دی, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی ایڈ کریے, یعنی بیٹا ابا کو کہہ رہے, آپ یہ بھی ایڈ کریے کہ جب بکریوں سے تمہارا پورا نقصان جو بھرپائی کرنا ہے نا, کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے, دودھ پیتے اور اسی طرح وہ جانور کو یوز کرتے, ایک وقت اس کا جو وہ صوف آتا, صوف یعنی کہ اون, وہ اون آتا وہ بیچتے, یہ اسی طرح دودھ بیچنا, یہ سب بیچنے کے بعد, یہ اون بیچنے کے بعد ایک وقت آتا کہ تقریباً یہ جو ان کا نقصان ہے نا وہ پورا ہو جاتا, تو تب بکریاں واپس بھی دے دو بول کے ایڈ کرنا ضروری ہے, ورنہ اس پہ ظلم ہو جائے گا بیچارہ. وہ غلطی کیا تھوڑی دیر کے لیے ہمیشہ کے اس کے ہاتھ سے بکریاں چلے گی, تو بیچارہ کچھ دنوں کے بعد تو کچھ تو امید لگائے گا کہ میرے بکریاں واپس ملیں گے, تو پھر وہ اپنے معاش کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کو وقتیہ پنشمنٹ دیجیے سلمہ نے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں کو بھی حکمت عطا کی, لیکن سلیمان السلام کو کچھ زیادہ بھی دے دیے تھے. وہ اللہ کا فضل, اب اللہ جس کو چاہے دے دے. اب دعائیں ایسی کیے ہیں وہ, ہم بھی دعائیں کرنا, علم کے لیے دعا کرنا, حکمت کے لیے دعائیں کرنا, کاروبار کے لیے دعا 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 کرتے رہیے, انشاءاللہ دعاؤں کے ذریعے سے بہت کچھ فائدہ ہوا تھا. اور ایک بھی واقعہ ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے, اکثر لوگ کیا کہ یہ اکبر بیربل کو لگائے تھے واقعہ. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خاتون نے کہا میرا لڑکا, دوسرے خاتون نے کہا میرا لڑکا ہے. تو سلیمان علیہ السلام فیصلے نے کہا بھائی ایسا کیسے حل کریں گے, ٹھیک ہے ایسا کریے کہ جو لڑکا ہے نا اس کو ذبح کر دیں گے, آدھا آدھا دے دیں گے. تو جو جس کا بچہ نہیں ہے بڑے مطمئن سن رہے, مطلب توجہ نہیں دے رہے,
جس کا اصل میں بچہ ہے، نہیں آدھا نہیں، جان دو پورا دے دو، بولے یہ ہے اس کو اصل درد ہے، اس کا مطلب یہ بچہ اس کا. یہ اصل میں کس کا قصہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. اکبر بربر کو سب لے آ کے لگا دے رہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا کی تھی. اب لوگ سلیمان علیہ السلام بولتے ہی، خضر علیہ السلام بولتے ہی دل سماتی دنیا میں لے کے چل جاتے ہیں آپ کو. میجک ورلڈ میں سلیمان ان کے ایک انگوٹی تھی، اب من گھڑت واقعات. وہ انگوٹی کیا تھی؟ ایسا کرتے پورے جنا آ جاتے. ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی ایسے لوگ ہیں شیخ، وہ ایسا انگوٹی ہو کرتے پورے جنا آ کے چل جاتے. ایسے کوئی انگوٹھی کا ذکر آپ پڑھے تو آپ بولے بھائی کہاں ہے پروف، کہاں ہے؟ قیامت کے قریب جو دابا آئے گا اس کے لیے ایک الگ من گھڑت حدیث. قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا سورج مغرب سے نکلنے کے بعد، اور جانور جو سب کو ڈانٹے گا. تب وہ لوگ بول رہے وہ جو جانور ہوں گا جسا سے کہتا ہوں گا، وہ جو اس کے ہاتھ میں جو لکڑی رہیں گی وہ موسیٰ علیہ السلام کی رہیں گی. جتنے ہیں پورے ملا لے کے ایک نیا کاکٹیل. اور جو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی رہتی کہتے، وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کی جو کنویں میں گری نا، وہ جا کے تلاش کر کے لا کے وہ فٹ ہوئی. تو خیر یہ سب من گھڑت واقعات سے اپنے آپ کو دور کریے. یہ جو ہے فٹ پاتھ پہ بکنے والی بعض کتابوں میں واقعات رہتے، ویسا نہیں. ریسرچ کر، فٹ پاتھ پہ آتھینٹک بھی ملے تو لے لیجئے، مطلب لیکن بنیاد ہے آتھینٹک ہونا، آتھینٹک. یہ من گھڑت واقعات بہت ہیں نبیوں کے، خاص طور سے بائبل سے اسرائیلی روایت کے ذریعے سے ہوتے ہوتے وہ تفسیروں میں آگے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کتنی من گھڑت، کتنے واحیات باتیں ہیں بائبل کے اندر. وہ پورے باتیں نعوذ باللہ مفسرین نے نقل کر دی. بعض انہوں نے کیوں نقل کیا ہم کو نہیں معلوم، اللہ معاف کرے، لیکن پبلک میں پھیل گئی. داؤد علیہ السلام کے بارے میں بڑی عزت، جو یہودی ہوتے نبیوں کی عزت نہیں کرتے، بڑی عزت گرا دی گئی. انہوں نے اس کے اندر کہہ دیا داؤد علیہ السلام جو ہے ایک فوجی کی ایک عورت کو جان بوجھ کے فوج میں بھیجا دیے تاکہ اس کی بیوی سے شادی کر لے. نعوذ باللہ کہ انبیاء کرام ایسے ہوتے ہیں. اس لیے انہوں معافی مانگے. وہ معافی کو ایسا پیش کرتے کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے یہ انہوں گناہ کرے، انہوں گناہ کرے، انہوں گناہ کرے، انہوں گناہ کرے، بڑے بڑے گناہ بتا رہے. کیوں؟ خالی ایک من گھڑت خیال ہے. وہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے جان دے دیے، اور وہ کبھی گناہ نہیں کیے. تو دیکھو سارے نبی گناہ کے. وہ آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے، انہوں یہ گناہ. نعوذ باللہ چوک، چھوٹی چوک کا آپ اتنا بڑا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کو اتنا بڑا چڑھاتے تاکہ ان کا عقیدہ پیش کرے. تو یہ ایک جھانسا ہے، اس سے بچیے. یہ واقعات پھیلانا نہیں چاہیے. نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی بائبل میں ان کو جو ہے ان کے بیٹیوں نے شراب پلا دیا. نعوذ باللہ کیا ایسے واقعات، من گھڑت واقعات سے بچائیے اپنے آپ. تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زندگی کے بہت سارے اہم واقعات میں سے یہ بھی ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی لوہا جو موم کی طرح بنا دے، ایک معجزہ ملا. اب یہ ہے ایسا مڑا دی مڑ جاتا جیسا چاہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہا. میں امریکہ جا کر دیکھا، کئی جگہوں پہ چلتے رہا کئی سٹیز میں بڑے بڑے بریجز ہیں اور لوہے کے. اکثر یہاں پر جو برج ہم دیکھتے ہیں لوہا اندر رہتا، اوپر پورا سیمنٹ، اکثر سیمنٹ کے زیادہ ہے. لیکن امریکہ کے اندر خالص لوہے کے. آپ چاہے شکاگو میں دیکھ لیجیے، آپ نیو یارک میں دیکھ. تو میں غور کیا کہ قوم میں لوہا اتنا کہاں سے آیا. ڈیوڈ، اچھا جو نام کا اثر پڑتا ہے داؤد علیہ السلام، اوہو، تو داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ، وہ نام کا اثر پڑ رہا ہے. یہ قوم لوہے کا ایسا کھیلتی ہے. انڈسٹریل ریولوشن آ گیا آخری میں. یہ قوم جو لوہے سے بڑا کھیلتی ہے، کہ جو آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے اس کے نام کا اثر پڑتا ہے. داؤد علیہ السلام لوہے سے کھیلنے والے. داؤد علیہ السلام ایسے پیار بھرے انداز میں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اوتیتا مزامیر، تم کو تو داؤد علیہ السلام جیسے مزامیر عطا کیے گئے، یعنی اچھے لہن سے پڑھنے کو اسلام میں ابھارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اچھے لہن سے قرآن سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اچھے سے اچھے آواز میں، اس کا مطلب گانا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو اللہ نے جو آواز دی ہے لاؤبالی انداز میں، موٹی آواز میں نہ پڑھے. آپ کو اگر اللہ نے جتنا ہو سکے اچھے سے اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، جیسا چاہے نہ پڑھے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایک اچھی آواز، دو ٹیون رہتے، ایک وہ ٹیون جو چیخا مارتے وقت پہ رہتی، ایک ٹیون جب سنجیدگی سے آرام سے بات، وہ میں قرآن پڑھنا. یہ خیال رکھے، یہ ادب ہے قرآن مجید کا. تو داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ پورے ایسے
جیسا کہ وزن میں آ چکے. یا جبالو اوبی، اے پہاڑ آجا تو بھی میرے ساتھ، یہ معاملہ. اے پہاڑ تم بھی چلو، ہم بھی پڑھے. اے گلستہ تم بھی پڑھو. ایسا قرآن پڑھنا، ایسا لگنا جیسے کہ ایسا ڈوب جانا قرآن پڑھتا، ایسا لگنا پوری مسجد جو ہے نا اور پورے لوگ جو ہے نا ہل رہے، وزن میں آ چکے. ویسا ڈوب کے پڑھنا قرآن میں. پڑھ دے رہے، بس فارمیلٹی ہے بھائی، نماز پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے، دم میں سورہ کرے، ختم ہوگی نماز، پورے لوگ پڑھے. ایسا ڈوب جانا پڑھ کے، ایسا لگنا جیسا کائنات جو جھوم رہی ہے، ویسا پڑھنا. تب اس کا اثر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ محبت عطا کرے قرآن مجید سے. سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی، چونٹیوں کی. اب چونٹیاں وہاں سے گزر رہے، اچانک چونٹی کہہ رہی ہے اے لوگو رک جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ دے. سلیمان علیہ السلام جو ہے مسکرائے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا چیز دی، میں چونٹی کی بات بھی سمجھ رہا ہوں. چونٹیوں کا کمیونیکیشن بڑا زبردست ہوتا ہے، جانوروں کا کمیونیکیشن ہوتا ہے. چونٹیوں کا اس کے بارے میں آپ پڑھیے سائنس کی کتابوں میں، اس کے لیے جو ہے بہت زبردست الگ الگ کتابیں. میرے وائف نے 2 کتابیں لکھی، چونٹی کی دنیا اور ایک شہد کی دنیا. میں کتاب پڑھ رہا تھا، دنگ ہو گیا. 1 سال محنت کر کے ہمارے اہلیہ مائکرو بایولوجی انہوں نے پڑھنے کا، پھر ان کا سبجیکٹ، تو اس کے اوپر اتنا کمیونیکیشن ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست ہے. انشاءاللہ کتابیں فیوچر میں بچوں کے لیے 7, 8, 9 بچوں کو کامکس پڑھنے کا، قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو اس کا ایک سلسلہ نکالا جا رہا ہے. وہ قصے جو آتھینٹک ہے انبیاء اکرام کے، بچوں کو پیش کیے جائیں اس انداز میں کہ وہ آج کے دور میں جگہ جگہ میں سائنٹیفک ریسرچ کو بھی داخل کر کے، تاکہ ہمارے بچے جو رات دنوں پڑھے اور اچھی انگلش، ان کی انگلش بھی اچھی. انگلش اچھی ہونے کے لیے ماں باپ جو ہے بچوں کو واہیات کتابیں دیتے. ہیری پوٹر، وہ کب جاسوس آتا کہ وہ ختم ہوتا نہیں، جاسوس پورا پھیلتے، وہ جادوگر، وہ جاسوس، یہ 2 چیزوں میں پوری قوم. یہاں اردو میں ابن صفی، اچھا اردو کے لیے پڑھنے کے لیے علماء اجازت دیتے بھائی اردو انگلش کے لیے اس کے، لیکن ہم الٹرنیٹ کیوں نہ لا رہے؟ سوال یہ مجبوری میں ایسا کیوں بڑھاؤ بھائی انگلش ہے کیا کر. انگلش کے بہانے بچے جادوگر بن جا رہے ہیں، بچے واہیات، فیری ٹیل، ہواؤں میں خالی بس سوچ، اس کی حقیقت میں ریسرچ بیس مائنڈ کب بنتا جو حقیقت والا ہوتا، ورنہ پورا ہائپوتھیکیشن والا مائنڈ بن جاتا. اللہ حفاظت کرے. ریسرچ والی قوم بنانا ہے تو اچھے سے اچھا ہم کو ایک بہت ہی میٹیریل نکالنے کی ضرورت ہے. انگلش، عربی، اردو، ان سب میں اکثر جو ہے واہیات باتوں کے ذریعے سے اردو، انگلش، عربی سکھائی جا رہی ہے. تو ایک بہت بڑا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر چونٹی کیا بولی؟ اے قوم کہیں تمہیں لشکر رون نہ دے. چونٹی کتنی چھوٹی رہتی رہے، اس کا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا، سر کتنا چھوٹا، وہ سر میں دماغ کتنا چھوٹا. وہ چھوٹے دماغ سے اپنے قوم کا نقصان برداشت نہیں کر رہی. آج ہم پورے 7.5 بلین انسانوں کو جہنم میں جاتے دیکھ سکتے کیا؟ ہم پلٹا کے اپنے قوم کو نہیں بول رہے اے لوگو جہنم سے بچو، اے لوگو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. ایسے ہمدردی نہیں آ رہی ہمارے اندر، جہنم سے بچانے کا شوق نہیں آ رہا. چونٹی کو اپنے برادری کو بچانے کا شوق ہے، انسان کو اپنے انسان کو بچانے کا شوق نہیں ہے. بے درد ہو گئے ہم لوگ. جان دو جہنم میں، شرک کرنے دو، بدعت کرنے دو. ارے بولے تو عزت چل جاتی، اس لیے جان دو بھائی، نہیں بولتا میں. ریلیشن خراب ہوتے، ریلیشن امپورٹنٹ ہے، اللہ کا ریلیشن امپورٹنٹ ہے. اگر تم ریلیشن کے پیچھے پڑیں گے تو ایک وقت آئے گا اور ریلیشن ٹوٹ جائے گا. تم اگر اللہ کے ریلیشن تلاش کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے ان کے دلوں کو پھرا کے تمہارا ریلیشن اچھا کر دے گا. ہو سکتا حدیث قدسی ہے انشاءاللہ. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس دور میں جو چونٹیوں کا واقعہ اس میں بھی بڑا سبق ہے. ہدہد کہاں ہے ہدہد؟ سلیمان علیہ السلام حاضری لیتے تھے. سب ہے کیا؟ تو سب لوگ پریزنٹ جیسا کلاس میں ہوتا ہے نا، پریزنٹ. تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے وہ کہاں جانور ہے؟ پورے پریزنٹ جانور. تصور کرو جانور پورے سب بنا رہے، چونٹیاں سب بنا دے رہے، پورے پرندے سب. کیا پیارا منظر تھا ہوگا. اللہ اکبر. ایسا ہوا ہے حقیقت میں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. تب اس میں یہ کہ حدود کا نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح ریزن دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ذبح کر اڑتے آیا. بولے میں خبر لے کر، حدود کیا اتنی اوپر، لیکن جہاں پانی ہے برابر وہیں چاہ کے چوچ مارتا. کیا اس کی خصوصیت ہے؟ ہدہد ایک بہت اچھا پرندہ ہے، اور جتنے جادوگر ہوتے نا ہدہد سے بہت چڑھتے، کیونکہ ہدہد نے توحید کا پیغام پھیلایا. اسی لیے کیا کرتے آپ کے پاس جب جادوگر کی پہچان کیا ہے، وہ آپ کو کیا بولتا؟ کل ہدہد پرندہ لے کر آؤ، کاٹنا ہے تو سمجھ جانا ہے جادوگر، اس کے پاس علاج کرانے مت جائیے.
गाय मंगाता हो, गाय का गोश्त मंगाता, टमाटे मंगाता, नींबू मंगाता, घर में टमाटे की जरूरत है शायद बहुत ज्यादा उसको, 1 किलो टमाटर, 1 किलो, 1 टमाटर आपको देता, पूरे टमाटे वो खुद रखते, मतलब टमाटे का अचार खाने का शौक है। ऐसे सारी चीजें जो मांगते हैं ना, ये ला वो ला, जादूगर होते, इलाज करने वाले नहीं होते, इनसे बचिए। तो आप हुदहुद को तबाह करने के लिए कहते हैं, नौज़ु बिल्लाह, बड़ी नफरत है इनको। और जो हुदहुद है आता है, आकर कहता है मैं किधर है, यमन किधर है, मलिक सबा यमन, सीरिया किधर, 2000 किलोमीटर का फासला। अब हुदहुद खबर ला रहा है यमन, बोले तुम्हारे करीब में पड़ोसी में, यानी कि हर एक का दर्द होना चाहिए आपको। अब मैं तो तौहीद पे हो ना, कोई और तौहीद पे हो ना, मुझे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। हुदहुद को भी जो है शिर्क पसंद नहीं, जानवर को भी शिर्क पसंद नहीं। अल्लाह ताला हमको शिर्क से नफरत, हमारे अंदर शिर्क और बिदअत से अल्लाह नफरत डाल दे। आकर कहता है वो लोग शिर्क कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, एक औरत ने मेस्मराइज किया है, पूरे मिलकर वो औरत को फॉलो करे, वो औरत सूरज की पूजा कर रही, कौम भी कर रही, ऐसा तो ठीक है, तुम सही बोल रहे नहीं बोल रहे, जरा खत ले आके पहुंचाओ। और क्या बोल रहे हुदहुद को मालूम, जाके टेढ़ा ठहरना मतलब क्या अदब है, दरवाजे में अपन जाके खोलते, अगर कोई खातून है तो नजर पड़ जा सकती है ना, इसीलिए क्या करना, परिंदे को भी बोल रहे हैं जरा टेढ़ा ठहरना, मतलब ये वो औरत है वो, मतलब एक हुदहुद को भी अदब सिखा रहे, जरा ठहर के थोड़ा दे के कोने में हो जाना। उलमाए कराम कहते हैं इससे पता चला जब घर में जाए ऐसा खटखटा मार के कोने में हो जाना, कोई खातून निकल जाए तो बेपर्दगी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या उलमाए कराम ने इस्तेमाल किया पर्दे के मसाइल को। फिर उसके बाद वो वहां से जो है बिल्किस नाम आता है मलिक सबा का, तो वहां से तोहफे भी जाते हैं। देखते अगर तोहफे ले लिया मतलब ये उतना पक्का इंसान नहीं है, अगर तोहफे नहीं लिया मतलब बहुत स्ट्रांग है कोई, ये औरत इतनी ज़हीन है, दो कितनी ज़हीन औरत। तोहफे भी जाए तो सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफे भी जाते हैं, ठेक अभी आके बताते अरे बहुत खतरनाक है, समझ गए, होशियार खातून होशियार होगी, बहुत तेज आदमी है, रिश्वत ये सब चलने वाली नहीं, असल में कुछ चाह रही है, वो क्या है तौहीद का पैगाम चाह रहे, असल तुम्हारी माल दौलत नहीं चाहिए। तो उसके बाद कहा कि चलो जाकर मिलके तो आते हैं। अब खातून निकलने लगी, सीरिया तक पहुंचना है। सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे दरबार में ऐसा कौन है कि मेरे आने से पहले वो तख्त उठा के ले जिस पर वो बैठती है। तो एक जिन ने कहा कि आपके उठ के बैठने के लिए इतना टाइम लगता है, इतनी देर में लाता हूं। अब सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पावरफुल, तो उनके शागिर्दा कितने पावरफुल, उनके शागिर्दों को अल्लाह ताला करामात, अल्लाह ताला जिसको चाहे करामात अता करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आन के आन में गए भी बैतुल मक़दिस, बुराक से वापस भी आ गए। तो अल्लाह ताला चाहा तो कुछ भी हो सकता है। तो जिन ने ये कहा, लेकिन वहां पर एक इंसान था जो इल्म वाला था, एक इंसान था वो इल्म वाला था, कहा इतनी देर पलक झपकते ला के रखता हूं, बोले और ला के रख दिए। इसका मतलब क्या है, जिन से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, इंसान, अगर वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले। हमारे कई लोग जो जिनों से बहुत डरते, पहले दिन डरो, इंसानों ने कहते डर हो सकता, दूसरे ने डरना, डरे तो डराते, कुत्ता है डरे तो और भाग के आता, डराए तो भागता। जिनकी भी वही साइकोलॉजी, बंदरों से भी कम इनका दिमाग रहता, डरते अरे अशरफुल मखलूक डर रहा बोल के और डराते, घर में आके बैठ जाते, बाहर डराते जाते तो लथप्पा मारते, कहीं को मारे पहलवान सताने वाला, मारा मेरी मर्जी। तो इनके अंदर शरारती है लोग, कभी कभी आते घरों में, खूबसूरत खबाइस, टॉयलेट में होते होते अरे इधर भी अच्छा दिख रहा है, इधर भी अल्लाह का जिक्र नहीं, इधर भी आते। फिर वो खूबसूरत खबाइस माने टॉयलेट में अल्लाह का जिक्र नहीं होता। कुछ लोग बेडरूम भी टॉयलेट कैसा बना के रखते हैं, वहां अल्लाह का जिक्र नहीं, खाने की जगह पे बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं, उधर गाने इधर गाने, पूरा घर टॉयलेट कैसा बना दिया, अल्लाह का जिक्र ही नहीं हो रहा। अब जाहिर बात है जिन उधर के बजाय इधर भी आते, ये भी अपना ही दिख रहा है यारो बोल के घर। हाँ यारो यारो ही बोल सकते हो, अलग अलग जबानों वाले होते, अलग अलग जबानों वाले, तमिल के अलग रहते, कन्नडा के अलग रहते, हर बंगाल से लेके तमिलनाडु तक इनका पीछा करते हुए 2 साल हम लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह। टीम बना के 12 की टीम बनाकर जिनों का पीछा उठा लेते, हर जगह के लैंग्वेज अलग, हर एक के प्रॉब्लम अलग, भगा इनको भगाना है, इनसे डरे तो ये लोग डराए थे, ये इनकी साइकोलॉजी जहन में रखिए आप। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ये चीजें होना कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि अचानक जो है जिन बोल रहा है कि मैं उठने से पहले आता हूं। लेकिन कुरान मजीद पढ़ने से पता चलता है कि हमारे पास ये कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। अगर इस पर पहाड़ पे होता है तो पहाड़ रेदा, तो इसलिए आपके पास अगर ये पावर है, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, जिन सामने अगर है उससे बात करिए,
کیا ہوا بھائی کیوں ستا رہے؟ آیت الکرسی پڑھ لیجئے, پڑھ کے بولے کیوں ستا رہے اس بچے کو, کیا ہوا اس کو کیوں ستا رہے؟ بھاگ جاتا ہو. اگر آپ بھاگے پھر بھاگ کے آتا. تو ایک آدمی جس کے پاس علم تھا اس نے کہا اٹھ کے بیٹھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے, پلک جھپکتے ہی لے کر آتا ہوں, لا کر رکھ دیا. اس کا مطلب کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جن سے بھی زیادہ پاور دیے تھے. یہ علماء کرام کا کنکلوژن ہے. اب بولے ذرا سا چینج کر دو, دیکھتے پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. بڑی خاتون بڑی ہوشیار, ذہین لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے. قرآن مجید میں ذہین آدمی کو جا کے ڈیٹیل میں بتائے نا, آپ کو معلوم اے کیا رہتا, اے بولتے جو بی سے پہلے رہتا. انہیں غصے میں آتا, کیا بھائی میرے کو یہ بھی نہیں معلوم, کیا غصہ آتا. اسی طرح آپ جا کے بولے سمجھو 10th کلاس کی سائنس ایک سائنٹسٹ کو سمجھانے گئے, کیا ہے معلوم 10th میں, ارے کس کو بتا رہے بھائی. تو ویسا آدمی بتا, تو آپ جب جاتے ذہین لوگ تھا تو ذہین معاملے کرنا دعوتی کام میں. بہت پڑھے لکھے نان مسلم رہتے, ان کو آپ ایسے کوئی چیز نہیں بولنا جس کے آپ کو یہ معلوم بولے تو ارے انڈرسٹیمیٹ کر رہا بھائی یہ بول کے بھگ جاتے. تو ذہین کو ذہین کے حساب سے سمجھانا. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت قبضہ کری, پورے لوگوں کے دماغ کو میسمرائز کری. مطلب اب وہ بولے کس کا ہے, وہ عورت بولے میرا ہی لگ رہا تخت, اندازہ لگائی ایسا شاید. اچھا بات ابھی آگے بڑھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا داخل ہو جاؤ. کیا کرے ہو؟ بولے ایسے اینے کا فرش بچھاؤ دیکھنے میں کیا لگے, پانی. تو وہ جیسے ہی داخل ہونا چاہیے اپنے کپڑے کو سمیٹنے لگی نا, تو بولے یہ پانی نہیں آئنا ہے. بولتے اس نے کہا لا الہ الا اللہ, اس نے اسلام قبول کر لیا. اب ہمارے استاد سے ہم نے پوچھا یہ آئینے سے کلمے کا کیا تعلق ہے, تو بولے ہمارے استاد بولے کلاس میں وہ عورت اتنی ذہین تھی, عورت کے لیے بات ذہین لوگ اشارے سے سمجھتے, ان کو اشارے سے سمجھانا جلدی سمجھتے, تفصیلی نہیں بولنا. جو آدمی نہیں سمجھتا اس کو اشارے میں نہیں بولنا, تفصیل سے بولنا, نہیں تو انہیں نہیں سمجھتا پھر. تو جو اشارے میں بولے, جیسا تم ادھر آئینے کو دیکھ کے چکما کھا گئے, سورج کو بھی دیکھ کے چکما کھا کے بات کر رہے ہیں. بولتے سورج آج سے میرا نہیں, سلیمان علیہ السلام کا رب میرا اللہ. وہاں سے وہاں تک کتنا کیلکولیٹ ہوتا نہیں, کتنا کیلکولیٹ. اس لیے بولتے کہ یہ اشاروں میں بات کریے, بات ذہین لوگوں کو. سلیمان بعد میں پھر من گھڑت واقعات. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اینا ڈالے, ارے کیوں بولتے کو شادی کرنے کا تھا, پیر دیکھنے کا تھا. کہتے وہ شادی سے پہلے دیکھتے دیکھو شیخ پیر اس لیے دیکھتے, تو اسے واقعی کالا کے بٹھا دیو. بعد میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ بلقیس اور سلیمان کی محبت دے, زلیخا اور یوسف کی. ارے بھائی اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر دیے کہ ممکن ہے, کیا بولے ابن قیم, تو ممکن ہے لیکن حقیقت کا بھی پروف ہمیں نہیں ملا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ممکن ہے کہ بعد میں وہی عورت توبہ کی تو یوسف علیہ السلام نے وہی عورت سے شادی کی ہوگی. ممکن ہے بولتے پکڑ لیے, ممکن بولے نا ختم, ایک فلم بنا دی پوری. اب پورا اس کا 6 گھنٹے کی فلم بنا ہے ایران میں, کیسا ریپینٹ کیسا ہوئی وہ عورت, پھر یوسف علیہ السلام کیسا معاف کرے, پھر کیسا اوپر. روضۃ المحبین نامی کتاب میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں ہدایت دیا ہوگا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دشمن تھے, ان کے بیٹوں سے شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کبھی ممکن ہے ایسا بولتے ہی پکڑ لیے لوگ. اب اس کے لیے دعا بنا دی, تو اتنے لمبے ہمارے دعا دیکھ سمجھ کے کرنا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیوں توحید کا پیغام اصل ہے. انبیاء کرام کی زندگی میں پڑھنا, کوئی کتاب پڑھنا ہے تو پڑھیے, شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کی کتاب ہے منہج الانبیاء فیہ حکمت والعقل. نبیوں کی زندگی, اس میں حکمت بھی ہے, اس میں عقل بھی ہے. باقی کے جو قصے من گھڑت واقعات مت سنیے, اس میں نہ عقل ہے نہ حکمت ہے. من گھڑت صحیح واقعات میں ہی حکمت اور عقل ہے. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ داؤد علیہ السلام, اس کا ایوب علیہ السلام, صبر ایوب مشہور ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے. ہم بھی کبھی بیمارے آ جاتے, آتے کیا کرتے, مایوس آتے, کام چھوڑ ڈالتے. نہیں بھائی, بیماری دینے والے ابھی اللہ ہے, اس کو ٹلانے والا بھی اللہ ہے. اگر کبھی بیماری کوئی آ جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس مت جائیے, فوراً رقیہ کریے. ہو سکتا نظر بد کی وجہ سے آئی ہوگی, اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, ایمرجنسی نہیں ہے تو نہیں. ارشد پہ دعا پڑھو بولے اب ایمرجنسی میں نہیں بھائی, غیر ایمرجنسی میں
शुगर का टेस्ट कराना है, पहले रुकिया कर लो। रुकिया माने कुरान मजीद की आयतें और हदीसें जो दुआएं पढ़कर अपने ऊपर दम करके उसके बाद जाइए, एकदम रिपोर्ट अलग आएगी। क्योंकि नजर बद लगने से ये बीमारियां आती हैं, सरतान यानी कि कैंसर, फालिज, दिमाग या पूरा जिस्म, ये जो भी फालिज के अलग अलग किस्में हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब बीमारियां जब भी आते हैं ना तो जरा खास तौर से इन बीमारियों के ऊपर जल्दी डिसीजन मत दीजिए। डॉक्टरों को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, रुकिया शरिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम भी जब बीमार हुए तो उनकी जिंदगी में जो बीमार रहते हैं उनको कोई तकलीफ होती है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए, अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, सूरह अंबिया के अंदर दोनों भी दुआएं, आयत नंबर 81, 87, 88, ये सब लाइन से यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये दो दुआओं के बारे में बड़ी फजीलत आई है, जब भी कोई ये पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लोग कहते हैं आयत करीमा, हर आयत आयत करीमा है, यही आयत इज्जत वाली आयत, हर आयत आयत करीमा है। तो आयत करीमा 1,00,000 मरतबा पढ़ना। अब 1,00,000 मरतबा उन्होंने मछली के पेट में पड़े होंगे क्या, गिन गिन के? अब बढ़ा लिए लोग 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, जो दिल में नहीं बोल देना, जब तक के प्रूफ ना, प्रूफ है तो ठीक है। एक मरतबा भी अच्छे दिल से बोले तो अल्लाह सुनने तैयार है नहीं। ये अदद वही है जहां पर दलील है, जहां दलील ने अपनी तरफ से अदद नहीं देना चाहिए, इतने मरतबा, इतने बर्दाम नहीं सुनना, ये बातें नहीं सुनना चाहिए, इस पर अमल नहीं करना चाहिए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो लेकिन कैसा सब्र किए उन्होंने, कैसा सब्र किए, या इतना सब्र किए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब्र की मिसाल उनको करार दिया। लेकिन उस दौर में जो अहलिया थी काफी खिदमत करने वाली, जब आदमी बीमार होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, माफ कर देना चाहिए उसको। अब वो क्या बोल दिए, जब मैं अच्छा होऊंगा तो मैं तुम्हें ज़र्ब करूंगा। तो अल्लाह, अब देखने में चूक हुई, एक मुफस्सिर के तहकीक के मुताबिक एक है, वल्लाहु आलम और क्या है नहीं मालूम, लेकिन कुरान में एक आयत से पता चल रहा है। अब उन्होंने जो कसम खा ली थी कि मैं तुझे 100 मरतबा मारूंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा रे खातून इतनी अच्छी है, ऐसा चलो जल्दी में बोल दिया होंगे, लेकिन अब कसम खा लिया, कफारा है। तो बोले एक ऐसा लकड़ी के जिसके अंदर बारीक 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 100 जो है छोटे छोटे टहनियां होती है, वैसा एक जो है डाली पकड़ के लाओ जिसके अंदर 100 टहनियां हो, उसको लेके ऐसा मारो, खत्म हो गया। लेकिन आज के दौर में क्या, अगर आपने कसम खा ली और वो कसम पूरी नहीं कर सके, मैं कसम खा रहा हूं मैं पैदल काबे को जाऊंगा, अब जा ही नहीं सक रहे, पैदल का घर के बाहर मार्केट को भी नहीं जा सक रहे, तब खा लिए जज्बे में आके। तो बोल रहे ऐसी कसम जो इंसान के बस के बाहर है, उस कसम को तोड़ दे और उसका कफारा देना है। कफारा क्या है? कसम तोड़ना है, वही कफारा, नजर माने पूरा नहीं करे कसम। फकफ्फारतुहु इतामु 10 मसाकिन, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना। ये अल्लाह ताला ने कितना आसान कर दिया। लेकिन झूठी कसम खाएंगे तो नहीं, मादी की कसम खा रहे, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं किया, ये झूठी कसम है। इसके लिए तौबा करना है और जो है अल्लाह से, वरना ये जहन्नम में ले आ सकती है। ये वो कसमों के बारे में होता है, फ्यूचर में ऐसा करूंगा अल्लाह की कसम, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ एक वाक़या पेश आया, लेकिन उन्होंने दुआ की, अन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। माशाअल्लाह ऐसे हो गए जैसे कि पहले कोई बीमारी थी नहीं। तो ये दुआओं का एहतमाम करिए, क्योंकि कभी नजर बद के हुए थे, उसमें मस्सनी शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब, यानी शैतान भी कभी बीमारी का जरिया बन सकता है, नजर बद। तो इसलिए कभी भी आप ये ना समझे कि फला वजह ही बीमार है, शैतान, नजर बद, इसलिए हमेशा कहे बारकल्लाह का सिलसिला करे ताकि बीमार ना हो जाए। जुल्किफल कौन है? कहा जाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, एक तहकीक के मुताबिक। ये कहा थे दिमश्क में थे, यानी सीरिया में। यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा, यानी ये जो बगदाद और सीरिया के दरमियान एक एरिया, मूसल में नैनवा, यानी यूं समझे लगभग सीरिया के करीब। सीरिया में बहुत अंबिया इकराम है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने काफी जो है समझाने की कौम को कोशिश की। कुरान मजीद में इनके नाम का सूरा है, कोई जानते हैं? यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का सूरा, सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10। और एक भी है सूरह यूनुस, तो नहीं बोले आप लोग, सूरह यूनुस तो बोले होंगे। और एक भी सूरा है, बोलना चाहिए, इनके नाम का, इनके लक़ब का है। नून, नून बोले नहीं, कोई बोले नून माने मछली को बोलते हैं,
ایک معنی ہے حروف مقطعات میں سے، کیونکہ اس کے اندر وصاحب النون وظنونی اذ ذهب مغاضبا، قرآن مجید میں نون مانے بڑی مچھلی کو بولتے، ویل مچھلی. چھوٹی مچھلی کو کیا بولتے؟ چھوٹی مچھلی کو سمک. بڑی مچھلیوں کو حوت بولتے. سب سے بڑی مچھلی کو کیا بولتے؟ نون بولتے. وظنونی، اور وہ مچھلی والے. تو قرآن مجید میں اللہ نے بڑے پیار سے بولا مچھلی والے. کیا کرے وہ بیچارے اتنے نیک تھے، اب ان کو غصہ ہے اللہ پہ نہیں، قوم پہ غصہ ہے، اللہ کی کیسا نافرمانی. انہوں بہت زیادہ جذبات. بعض لوگ رہتے کیسا ہوتا بھائی یہ مسجد میں ایسا کیسا ہوتا، بہت غصہ آتا. بھائی صاحب ہوتا انسان ہے. ہاں صحیح بولے انسان ہے، فرشتے تھوڑے. ارے اتنے بڑے عالم ہوئے کیسا ہوتا؟ ارے انسان ہے. آج انسان ہے. صحیح سے بہت بات دلا. تو لوگوں کو بہت غصہ آتا اللہ تعالیٰ کا ایسا کر. وہ اچھا دیکھا تو اچھا جذبہ ہے، مطلب برا نہیں ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ بڑے غصے میں آ گئے، اللہ کی نافرمانی ہوئی کیسا. اب کیا کرے، ابھی قوم ابھی اصلاح کرنا ہے، موقع دینا ہے نا. ان کو اللہ کی نافرمانی پسند ہے. بڑے نیک، بڑے سیدھے سادے ہوتے، بڑے بھولے بھالے بعض لوگ، ان کو پسند نہیں ہوتا توحید کے خلاف کوئی بول دیا بدعت اور سنت کے خلاف تو ان کو پسند، لیکن اس کو کنٹرول کر لوگوں اصلاح کرنا ہے، ٹائم لگے گا. حکمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 21 سال جو برداشت کرے، برداشت کرنا عادت ڈالنا پڑے گا آپ کو. نہیں دائی ہوں میں، برداشت جلدی کرے تو نہیں ہوتا، کام بگڑ جاتا. اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے معلوم؟ تونس تک بھاگوں گا بول کے ارادہ. بعض مفسر کہتے تونس کہاں ہے؟ نینوا سیریا، مطلب درمیان میں جارڈن آنا، فلسطین آنا، مصر آنا، پھر وہ آگے گئے وہ سوڈان، وہ آگے وہ پورا ویسٹرن سہارا سے پہلے تونسیا لیبیا، وہ ایریا تک چل جاؤں گا. اتنا غصہ دکھنا نہیں تم لوگ، وہاں تک جانے کا ارادہ کیے. تو جارڈن کے پاس کے قریب میں جو سمندر لگتا ہے وہاں جا کے گئے. قرآن مجید میں ہے کشتی میں جو ہے نا اچانک بولے یہاں پر کوئی کچھ ہوا ہوگا. بہرحال آخری میں قرآن دادی میں بار بار ان کا نام ہے، قرآن دادی کا ذکر ہے قرآن میں. بہرحال ان کو ہی پھینک دیا گیا. پھینکتے ہی اللہ نے حکم دیا، ویل مچھلی نے لے لیا اور اندر اب وہاں پر. اور قرآن مجید میں لا الہ الا انت سبحانک، لیکن وہاں جا کے بھی توحید نہیں چھوڑے. ماشاءاللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی توحید کا کام کرتے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں توحید کا کام کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مصیبت میں جو ہے غم میں جو توحید کو چھوڑتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑتے. یہ ہے اصل ان کا، یہ ہے کچھ بھی آ جاؤ لیکن اللہ کو نہیں چھوڑتے. لو اپنے پاس کیا ہے، یہ سب مصیبتیں مسلمان ہونے کی وجہ سے آ رہی. بھائی گیا کام، بیکار ہو گیا، ایمان اٹھ گیا. پھر ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں سے باہر نکالتا. وہ چٹان ہٹ کے راستہ بن جاتا. سمندروں میں راستے بنائے تھے، پھر وہ بنانے والے بھی تو اللہ، لیکن ڈٹ کے رہنا استقامت کے ساتھ. یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، توحید قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا بندہ. مچھلی کالا کے چھوڑی سمندر میں نہیں. مچھلی وہ لوگ بیچارے وہ شپ والے کانگے نہیں معلوم، یہ بڑے حفاظت کا مچھلی لا کے، یہ تو اچھی مچھلی بن گئی. اب یہ شپ اچھی ہے، یہی شپ اچھی ہے، اللہ کے حکم سے چلے. لا کے کنارے پہ چھوڑی تو وہ کنارے پہ پھلدار بیلیں اٹھنے کا تصور کناروں پہ اکثر نہیں، مشکل ہے. پانی کنارے پہ ایک بیل آئی، اس میں پھل تھے. یقین قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس کی تفسیر اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال باہر نکلے تو بڑے کمزور تھے، بہت اب کچھ بھی کھائے پیے نہیں. وہ کھاتے پھر ماشاءاللہ توحید کے کام پہ نکل گئے. اور کہ اس سے زیادہ قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اور یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی واحد قوم ہے کہ عذاب آیا لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح سے اتمام حجت نہیں کرے، اس وجہ سے ان کو اور ایک چانس مل گیا، پھر چلا گیا. واحد قوم ہے، عذاب آ کے گیا کیونکہ اس سے پہلے ان کو توبہ کرنے کا موقع مل گیا. قوم اچھی ہو گئی، نبی جو ہے وہاں پر سے نکل گئے نا تو ان کو ایک موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے چانس دیتے بندوں کو، چانس دے دیا اللہ تعالیٰ. یہ واحد قوم ہے کہ عذاب آنے کے بعد واپس گیا. کیا پیاری قوم اور کیا پیارے نبی، سب کا جذبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جو ہے ہمارے لیے بہت سارے واقعات ہیں. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ السلام بڑے نیک. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے. ان کو بڑی خواہش تھی بچہ ہونا، بچہ دعا کرتے. کیسا دعا کر رہے دیکھے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کے روتے ہوئے ایک آدمی پکارتا ہے نا. الفاظ پہ غور کریے آپ. ایک آدمی رات میں اٹھا یا ربی، یہ اسٹائل آئے گا دیکھیے آپ اس میں. الفاظ پہ
قاف ہا یا عین صاد، شروع بھی جو ہو رہا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. کیا بر آگے غور کرتے جائے تو بڑھاپے کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں، کتنا بڑھا ہو گیا کتنا بڑھا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو بس اپنا قلم چلا دیے ادھر. دلائل اعجاز میں تو صفے صفے امام جرجانی تو بادشاہ قلم کے. بولے یہ 4 لائنوں میں جو عربی ہے پورے دنیا کے شاعر قربان ہو جائیں اس عربی، مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے کلام کا. اللہ کا جیسا ثانی کوئی نہیں ہے، اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں. کیسا نقشہ کھینچے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا. یہ کتنے بوڑھے، بال پورے وائٹ، ایسا وائٹ جیسا کہ کوئی شعلہ بھڑک رہا ہے، ویسا وائٹ، ویسا خطرناک، بالکل بوڑھے. اور کہہ رہے ہیں ہڈیا کیسا، وقد بلغت من الکبر عتیہ. کہہ رہے عتیہ کہتے ہیں علامہ عاشور التحریر التنویر میں لکھتے ہیں، وہ ایک لغت کے بادشاہ ہے، ٹونیشیا کے عالم. ایسے عالم اس دور میں بہت کم نکلے. 15 جلدوں میں تفسیر وہ خرید کے لایا، میں لا کے پڑھ رہا تھا. ایک ایک لفظ کی بال کی کھال، کھال کی بال، بال کی کھال بولتے نا، پورا نکال دی اس میں، ایک ایک ورڈ کے ڈیٹیل پڑھا، مزہ آتا. عتیہ مانے بول رہے ہیں اندر جو ہڈی رہتی گھٹنے کی، وہ ہڈی سوکھ کے اس کا بھورا نکلتا نا، اس کو عربی زبان میں عتیہ بول رہے. بولے اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جسم کے اندر کے ہڈیاں بھی سوکھ گئے. لیکن بولے اللہ بچہ دے. اللہ کیا یقین ہے بھائی، یہ عمر میں یقین. ہم تو جوان ہو کے نہیں دیے تو دوسرا چل جا رہے، یا نہیں تو وہاں مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کے چرا. اور بھی کیا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. دینے والا اللہ ہی ہے. وہاں جاتا ہے تو اللہ آزمائش میں ڈال کے دیتے تو اس کو اور یقین آتا اور بھٹک جاتے، جہنم میں پھینک دیتے. قرآن میں ہم ان کو جو ہے تزیین کر دیتے. شیطان بھی جو اچھا کر کے بتاتا. اللہ حفاظت فرمائے اس ٹائپ کے عذاب سے کہ آدمی کسی اور کو سمجھ لے جبکہ دینے والا کوئی اور ہے. جو دینے والا ہے اسی کی بات ہونی چاہیے، واللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ انبیاء کرام ہٹتے نہیں، کیسے بیمار بڈھے ہو جاؤ، کسی گاؤں میں چلے جاؤ، جیل میں چلے جاؤ، مچھلی میں چلے جاؤ، طوفان آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. مطلب یہ ہے اصل ڈوری، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو، وہ تعلیمات کو پکڑے ہوئے ہیں. یہ ہے اصل چیز سیکھنے کی. تب وہاں پر بولے ہڈی سوکھی ہو گئی، اے اللہ لڑکا دے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کو خیال کہاں سے آیا، مریم علیہ السلام کو دیکھنے تھا. اب یہ مریم علیہ السلام کو نے بڑی نیک خاتون. اب جتنے خواتین ہمارے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ سحری میں اٹھتے ہیں، بناتے ہیں، مرد حضرات کو سب کرتے ہیں، ثواب مل رہا ہے ان کو. کئی خواتین جو ہے ہمیشہ غم میں رہتے، شیخ ہم آپ کی طرح کام نہیں کر سک رہے، ہم لوگ جو گھر میں بچوں کو دیکھتے اسی میں زندگی ختم، تبلیغ نہیں کر سک رہے. یہی آپ کی تبلیغ ہے میری ماں، میری بہن، یہی آپ کی تبلیغ ہے. اچھے کیپبل بچوں کو باہر نکالیے آپ، وہ بچہ تبلیغ کرے گا، پورا ثواب وہ ماں کو ملے گا، وہ بہن کو ملے گا، وہ خالہ کو ملے گا، وہ ساس کو ملے گا. جو بچے آ رہے ہیں، وہ جو عمر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ آئے نا، وہ صحابہ کے ماؤں کی کوکھ سے نکل کے آئے. وہ تو صحابہ کی وہ جو مائیں تھی نا، انہوں نے تابعین کی نسل کو نکالا. تو مریم علیہ السلام کو دیکھنے سے، ان کی زندگی پڑھنے سے مجھے خواتین کی عزت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواتین گھر میں رہ کر شوہر بیوی بچوں کو جو کھانا بنا کے دے رہے، سحری بنا کے دے رہے، یہ جو خدمت کر رہے، یہ بچے جو ٹائم پہ اسکول کو جا رہے، جا کے بچے جو پیر پہ ٹھہر رہے، کچھ بن رہے، اور کل کے بچہ اگر دین کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، پورا ثواب وہ ماں کو ملے گا نا، باپ کو ملے گا انشاءاللہ. آپ یہ کیوں سمجھ رہے کہ آپ داعیہ نہیں ہے؟ گھر میں رہ کے بھی آپ اچھی ماں بن کے بھی داعیہ بن سکتے ہیں. دماغ سے نکال دیے. کئی لوگ کیا کرتے، یہ شیطان ان کو سڑ ڈالتا ہے، میں فلاں تو خاتون ہو کے بیان کر رہے ہیں. چلیے الحمدللہ، اگر کسی کو اللہ نے گھر کا بھی موقع دے دیا، بیان کا بھی موقع دے دیا، تو ایک فضل ہے. آپ کہیں اور جگہ سے فضیلت حاصل کریے انشاءاللہ، لیکن اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے. یہ ہے. تو مریم علیہ السلام کے زندگی میں ایک اہم واقعہ کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا جب ٹائم آیا تو ان کے ابا بولے، اے اللہ لڑکا دے، لڑکا دے، لڑکا دے، لڑکا دے، لڑکا دے، لڑکا چھونا. ایسے ہی تھی دعا. کیوں؟ لڑکے سے دین کا کام زیادہ ہوتا، ایسا ایک تھا تصور ان کے. لڑکی تو بیچاری کیا کریں گی، میں زیادہ کام تو نہیں کر سکتا، تو لڑکا ہونا. کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں لڑکی رکھے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اب وہ لڑکا تو لڑکی کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگوں کے سوچ کو توڑا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کسی بھی لڑکی کو گرا نہیں سکتے. آپ
پتا نہیں وہ لڑکی کون ہوں گی، پورا گھر سنبھال لیتی بعض اوقات، ایسی کیپیبل لڑکی ڈاکٹر بن جاتی، پورے گھر کو حجاب کے اندر، ایسے ایسے واقعات ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ. بچی پورے حجاب کے ساتھ ڈاکٹر بنی اور پورے خاندان کو سپورٹ کیا، اور وہ جا کر مسجد میں جا کے بیانات کرتی ہے، اور مسجد میں جا کر جو کمایا ہے اس نے وہ جا کر مسجد میں فری میں کھانا کھلاتی. اور کیا چاہیے؟ معمولی مت سمجھے آپ کسی لڑکا لڑکی، یہ ڈسکریمنیشن اسلام میں نہیں. فضیلت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. تو وہ توڑا گیا. اب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معمولی خاتون تھی کہ ہمیشہ اللہ والی محراب کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہی من عند اللہ. سورہ ال عمران 3 آیت نمبر 37 میں جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے دیکھتے موسم سرما کا پھل گرما میں، گرما کا پھل سرما میں، بولے یہ کہاں سے آ گیا؟ بولے اللہ تعالیٰ دیے بھائی، اللہ کی طرف سے آیا. یہ یقین ایک عورت ان سے انسپائر ہوتے، ایک نبی نہیں ہے، مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، خاتون ہے، ان سے انسپائر ہو رہے ہیں زکریا علیہ السلام. جب اللہ یہاں پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. ذہین آدمی اشارے سے کچھ سمجھ جاتا، بڑے انبیاء کرام بڑے ذہین ہوتے. اب تو یہ بھی مل سکتا. یہ عمر میں اب شروع ہو گئی یار، اب وہ کاف، وہ جو پڑھنے کا سٹائل ہے نا، ایسے کاف ہا یا ان سے بہت سمجھ میں آتا. اس کے اندر جو درد ہے نا، اس کے اندر ایک درد ہے، وہ درد سے پڑھنا ہے، پڑھے تو سمجھ میں آتا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. وہ پڑھنا بس، وہ ڈوبنا، وہ معنوں کے اندر ڈوب کے پڑھیں گے تو ایسا لگنا دل رو رہا ہے، آنکھیں میں دل رو رہا. وہ جب اللہ کو، اس کو کہتے تعلق تضرع، اس کو کہتے منیب، انابت، دل رونا. وہ اللہ کیفیت پیدا کر دے ہمارے اندر. تو جب پکارے اللہ نے ان کو کیا لڑکا دیا، نام کیا ہے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ. یحییٰ مانے زندہ رہنا، یعنی ان کو یقین دلایا جا رہا زندہ بھی رہتا ہے، ایسا پیدا نہیں ہوتا، ان کے امیچور نہیں ایسا. اور وہ کیسا پیدا ہو؟ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسی حدیث آئی، ویسی فضیلت کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے. کوئی بتا سکتے کیا ہے؟ چلیے وہ ایک فضیلت ہے، اور بھی تو لوگ پڑھے. ایک ایسی فضیلت ان کے بارے میں آئی، دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے ویسی فضیلت. صحیح آتھنٹک شیخ البانی اللہ، میں دیکھ لیا، چیک کر لیا، اتنی خطرناک فضیلت کہیں ضعیف تو نہیں ہے. الحمد شیخ البانی اللہ علیہ آتھنٹک بولے ہر انسان چوک کرے گا سوائے یحییٰ علیہ السلام کے. کیا فضیلت ہے. اسی لیے جب ڈیبیٹ کرتے ہیں، بائبل میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، جان دا بیپٹسٹ نے کوئی غلطی نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی. اس لیے جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کرسچن حضرات سے، تو ان بولتے بھائی آپ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی نیک انسان تھے اس لیے ہم بولے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بنایا، بول رہے ہیں پھر جان دا بیپٹسٹ کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کرے میرے سے بھی زیادہ، میں نے یہ ہے نیک. تو بائبل میں بھی آیا اور حدیث میں بھی. اس کی تفصیلی طور پہ آپ بیہقی میں اور طبرانی میں پڑھ سکتے ہو، روایت بڑی زبردست. تو اس سے اندازہ لگتے یحییٰ علیہ السلام. اور جتنا نیک انسان ہوتا اس پہ مصیبتیں بھی زیادہ آتی. جو نبیوں کو قتل کا معاملہ ہے نا، یہی ہے بیچارے، ان کو قتل کرے، یہودی چن چن کے ڈھونڈ کے مارے ان کو. اللہ تعالی ہم کو ایسے گناہوں سے بچائے بیچارے. تو یحییٰ علیہ بڑے نیک. قرآن مجید میں حصور النبی، ان کو برائی کیا معلوم ہی نہیں تھا. برائی کریشنل لائف میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انہوں نے کچھ غلطی نہیں کی. تو ایک انسان ہے جو بغیر غلطی کے دنیا چوک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدہ سہو کرے، چوک کی بات کرے، گناہوں کی نہیں. کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ نبیوں کے بارے میں بولنا ہی نہیں. چوک بولے چوک، خطا بھی نہیں ہوئی ان سے. اللہ اکبر، کیا کیسے لوگ گزارے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نبیوں کے راستے پہ چلا دے ہم کو. تو یحییٰ مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی جو ہے داخل ہوتے تو یہاں پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ملنا. تو جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے بڑی زبردست. اب یہاں سوال اٹھتا، بعض لوگ ہمارے پاس ڈیبیٹ میں بعض لوگ بول ڈالتے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا 25 دسمبر کو پیدا ہو ہی نہیں سکتے. کیوں بھائی؟ تو بولے کیونکہ کھجوریں گرنے کا ٹائم قرآن مجید میں آ رہا. کیا بولتے لاجک کیا دیتے اپنے ڈیبیٹ میں ہم لوگ؟ وہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
آپ جیسا درخت ہلائیے تو آپ کے پر رطب گریں گے. تو بعض ڈیبیٹ کرنے والے اپنے پاس کیا کرتے کہتے بھائی وہ کھجور، اور کھجور کب آتا گرمی میں، اس کا مطلب وہ گرما میں پیدا ہوئے. اور 25 دسمبر اگر آپ بولیں گے تو سیریا میں سردی کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ باہر تو سردی کا ٹائم کیسا آتا، تو وہ لوگ پلٹا ہے کاؤنٹر کر سکتے. پریپیئرڈ رہیے، یہ پوائنٹ سے مت جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے موسم کا پھل دوسرے موسم میں کھلاتا تھا. یہاں سے آ گئے تو وہ لوگ ٹھیک ہے بھائی وہ سردی میں تھے لیکن گرمی کا پھل کھلاتے تھے نا، تو پھر تم کو بریک کر رہے تو نہیں 25 دسمبر کو نہیں ہوا بول کے یہ پوائنٹ سے مت جائیے. دوسرا پوائنٹ دیتا ہوں، پھر اور ایک بھی پوائنٹ ڈالتا ہوں میں. 25 دسمبر کو بریک کرنے کے لیے بولنا تمہارے پاس 4 بڑے بڑے کتابیں ہیں انسائکلوپیڈیا کے نام پر اور جیزس کے ولادت کے اوپر بڑی بڑی کتابیں، چاروں میں کسی میں جنوری کہا گیا، کسی میں دسمبر کہا گیا، کسی میں نومبر کہا گیا، کسی میں سپٹمبر کہا گیا. پہلے سیدھا کر لو، اس کے بعد دیکھیں گے کب پیدا ہوئے، بعد میں کیا بولتے ہو کرسمس کی مٹھائی کھا لینا. پہلے وہاں کنفیوز کر دیجیے. ادھر سے گئے تو وہ لوگ بریک کرالتے یہ آیت لا کے، تو اس لیے میں درمیان میں ڈیبیٹنگ پوائنٹ بھی سکھا دے رہا ہوں تاکہ صحیح ڈیبیٹ کر لینا. تو اب یہاں پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا مطلب یہ پورا ایک خانوادہ ہے، ان کے آپس میں بڑے رشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام امی ہے. قرآن میں عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم یعنی باپ کا ذکر نہیں ہے، باپ کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب یہ لوگ اس کو ایسا پیش کرتے ہیں، اصل میں عیسائی حضرات کا ایک پرابلم ہے. وہ کیا ہے، ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارے نبی کو یہ یہودی کیسے قتل کر ڈالے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ یہودیاں مار ڈالے نا، تمہارے نبی کو مار دیے نا. اب ان کو بہت غصہ آتا، ہمارے نبی کو مارے بولے تو بڑی بے عزتی کی بات ہے. اور ادھر جو ہے یہودیوں کو بھی ڈر ہوتا، ارے کہیں قوم سمپتی میں آ کے کہیں ہم سے نفرت نہ کر لے. تو وہ لوگ کیا کرے، پال کو بھیج کے ایک نئی پالیسی بتائے. پال آیا ان کے پاس، کون تھا پہلے یہودی تھا، پال ہاں ساؤل اس کا اصل نام سا، لیکن کیا ورڈ ہے جو مشہور ہے پال، لیکن اصل میں کیا ہے ساؤل. تو اب وہ شخص آیا، پہلے یہودی تھا، بعد میں آیا، آ کر جیزس کے گزر جانے کے بعد بولا میں ایسا بادل میں دیکھا جیزس آیا، آ کر وہ لوگ کیا بولتے ریبرتھ، پھر میں کوئی ایک نئی زندگی ملی، اب میں اچھا ہو گیا، اب میں عیسائی ہو گیا، میں مبلغ کرنا. لیکن یاد رکھو تمہارا عقیدہ آج سے یہ ہے کہ جیزس کو جو ہے تم بولنا کہ کروسیفکشن اگر تم نہیں مانے، یعنی کہ وہ صلیب پر جان دیے لوگوں کے گناہوں کو دھلانے کے لیے، اگر تم یہ نہیں مانے تو تمہارا یہ عقیدہ پورا بیکار ہے، باقی سب چیزیں. تو بعد میں آ کر یہ باور کرا. تب اس کے پیچھے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ریسرچ یہ ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ عیسائیوں کو یہ بتایا، ارے بھائی مرے بول کے زیادہ سمپتی مت کرو، مرے بول کے خامہ کہ ہمارے کو پھر بعد میں پرابلم ہو جائے گا. وہ مرے تو ایسے ہی نہیں مرے، گناہ دھلانے کے لیے مرے. تو یہاں سے وہ عقیدہ آیا. لیکن حقیقت میں ہے کہ پورے بائبل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ جیزس آف دا بائبل بھی نہیں بولے، جیزس آف اسلام تو دور کی بات، جیزس آف اسلام الگ، جیزس آف بائبل الگ ہے. پورے جیزس آف بائبل میں بھی ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی فار اوریجنل سن، ایسا کہیں بھی ورڈ نہیں. میں مروں گا، سولی پر چڑھا دیا جاؤں گا. وہ جو اوریجنل سن، اب یہ بیچارے کیا کرے، وہ کوسا اوریجنل سن ہے، پورے بائبل میں آئے نہیں. جا کے سرچ انجن میں ماری، آپ دا بائبل گیٹ وے میں جا کے اوریجنل سن ماری، ملتا ہی نہیں آپ کو. اتنا بڑا ورڈ. مثال طور پہ اگر کوئی بولے احد کا، قل هو اللہ احد، توحید کا ورڈ حدیث میں مل گیا آپ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھے دارقطنی کے اندر، تو ڈائریکٹ روایت بھی ہے. آس اسلام پیڈیا میں آپ توحید کا ماریں گے تو اس کے اندر حوالہ بھی مل گیا. حدیث میں بھی توحید کا ورڈ آیا، قرآن مجید میں احد کا ورڈ آیا. لیکن پورے بائبل کے اندر آپ کو اوریجنل سن کا ورڈ ہی نہیں مل رہا جس کے اوپر بیس ہے. ایمان بولے تو قرآن مجید میں ایمان کا ورڈ مل رہا، اسلام بولے تو قرآن مجید میں اسلام کا ورڈ مل رہا، احسان بولے تو قرآن مجید میں اسلام مل رہا، اللہ بولے تو قرآن مجید میں مل رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مل رہا ہے. لیکن عیسائیوں کے جو بیس چیزیں مل ہی نہیں رہے، اوریجنل سن نہیں مل رہا ہے. میں تمہارے لیے مر جاؤں گا، ایسا بھی کوئی پیشن گوئی نہیں مل رہی. تمہارے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میں آیا، میں مر جانے کا دے گناہ بخشوا جائیں گے، ایسا کہیں بھی نہیں آ رہا. تو بہرحال ڈیٹیل میں 52 پروفز کیسے آپ ریفیوٹ کر سکتے اور یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے
ابھی بھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں. بائبل کی روشنی میں، قرآن مجید، بائبل اور 23 لاجیکل کنکلوژن کی روشنی میں. یہ ایک میرا بیان انگلش میں ہے، اردو میں ہے، عربی میں بھی ہے. میں جب امریکہ گیا تو وہاں پر عرب جو ہے عیسائی ہو گئے. تو ایک بہت بڑے دائی نے کہا شیخ کوئی ایسی کتاب بتاؤ کہ عیسائیوں کو ہم جو مسلمان یہاں پر عرب مسلمان جو عیسائی ہو گئے ان کو ہم یہ بتائیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مان رہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، اس لیے شراب پیتے جا کے سب کام کر رہے ہیں. جیسا مسلمانوں میں بھی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے بول کے شیر بدعت سب کر لیتے. عیسائیوں میں بھی ایسا عقیدہ آ گیا، عیسائیوں سے عقیدہ آ گیا، عیسائیوں سے عقیدہ مسلمانوں میں بھی آ گیا. عیسائی بھی ایسا ہی شراب پیتے سب کرتے، بولتے جیزس پلا لیا نا خلاص، اب عمل کچھ بھی نہیں، ایمان اور عمل کچھ بھی نہیں ہے بول ڈالتے. یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی نعوذ باللہ آ گیا. سفارش کر کے بچا لیتے، اولیاء بچا لیتے، نبی بچا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک الگ کانسیپٹ، اس کا غلط مس یوز کیا جا رہا ہے، اس کانسیپٹ کا مس یوز کیا. شفاعت کو مانتے ہم، لیکن وہی مانتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھا. اولیاء کو مانتے ہم، کرامات کو مانتے ہیں، شفاعت کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، یہ سب چیزیں مانتے ہیں. تو جو عیسائی حضرات ہیں وہ لوگ پورا جو بولنا بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کا بیس کیا ہے، اگر آپ بائبل کو گرا دیں ان کو اثر نہیں ہوتا. اگر آپ بول دیں بائبل کے اندر سائنٹیفک ایرر ہے اثر نہیں ہوتا. پوری ہسٹری ان کی پڑھا دے اثر نہیں ہوتا. بائبل کے اندر کانٹرڈکشن ہے بولے اثر نہیں ہوتا. اگر آپ بولے سن آف گاڈ نے ثابت بھی کر، ایک جگہ پہ بولتے پورے بھڑک جاتے. وہ کون سا ٹاپک ہے؟ جیزس ڈائڈ فار یور سن، تو ہم بولتے مرے ہی نہیں، الائیو بولتے بھڑک جاتے. جبکہ وہ الائیو کا ورڈ خود بائبل کے اندر میں پورے پروف دیا ہوں، تو تقریباً 52 پروفس ہے. قرآن مجید میں 10 پروف ہے. کوئی ایک پروف دے سکتے جس سے ہم ثابت کریں؟ قرآن مجید میں 10 ایسے پروف ہے جس سے پتا چلتا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. وما ہاں قتل نہیں کرے، صلیب پہ نہیں چڑھائے، دوسرے اور تیسرے کوئی طریقے سے مارے ہوں گے. وہ لوگ بولتے قتل نہیں کرے بھائی، صلیب پہ نہیں چڑھائے بھائی. تو مرنے کے دو ہی طریقے کیا، قتل اور صلیب. اوکلی میں ڈال کے مارے ہوں گے، نہیں بنتی اس میں دلیل. اس کے آگے کی، اس کے آیت کی بات کے آیت میں دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. جتنے اہل کتاب ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے. چرچز کھلے ہوئے ہیں، سینیگاگ کھلے ہوئے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن میں موت سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے ایمان لاتے. اس کا مطلب ایمان نہیں لا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی موت نہیں ہوئی. ایک پروف. دوسرا پروف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ سازش کرے مارنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ زبردست ہے. اگر مارنے میں کامیاب ہو گئے مطلب پھر پلاننگ برابر نہیں ہوئی. پھر اس سے پتا چلا کہ اللہ کی پلاننگ ان سے بھی زیادہ زبردست، کا مطلب نہیں مارنا، کامیاب نہیں ہونا، یہ مطلب نکلنا ہے.